اللجن 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 يا مولا اللجن 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 يا صاحب السماء اللجن. اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ. درود بھیجیے محمد. رمضان کے گزرنے کے بعد مسائل فقہ تو چلتے رہیں گے. آج ایک ہلکے پھلکے ایک موضوع کا انتخاب کیا ہے. خدا کے فضل و کرم سے آپ سب لوگوں کی نیابت میں اس سال زیارت ایران کے سفر کا افتخار اور سعادت جو ہے وہ حاصل ہوئی. اللہم صلی علی محمد وعلی محمد. تو عام طور پر جب بھی کوئی زائر وہاں پر جاتا ہے، جیسے کہ ابھی آپ آداب میں بھی سنیں گے کہ ان جگہوں کی اگر پہلے سے معرفت ہو، وہاں کے متعلق کچھ پہلے سے پتہ ہو، تو پھر اس کا فائدے اور ثمرات زیادہ ملتے ہیں. تو کوشش کریں گے کہ آج صرف ایک پارٹ اس کا مکمل ہو سکے گا اور یہ گفتگو آگے بھی جائے گی، تاکہ جب کبھی آپ لوگوں کو پروردگار عالم یہ سعادت عطا کرے تو وہاں جا کر مکمل معرفت کے ساتھ زیارت کر سکیں. دیکھیے، پہلے ایک چیز جاننا ضروری ہے کہ زیارت کے معنی کیا ہیں. زیارت کے معنی یہ ہیں کہ عربی میں کسی بھی چیز کی طرف رجحان کو یا میلان کو زیارت کہا جاتا ہے. ملاقات کے معنوں میں بھی ہے. اصطلاح میں کسی شخص کی تعظیم و تکریم کرنے کے لیے اس کے پاس حاضر ہونے کو یا ملاقات کو زیارت کہا جاتا ہے. زیارت کے 3 ارکان ہیں. زیارت کے 3 ارکان ہیں جس سے زیارت مکمل ہوتی. سب سے پہلی چیز تو زیارت کے ارکان میں سے ایک یہ ہے جس کو کہا جاتا ہے زائر، یعنی وہ شخص جو کسی چیز یا کسی شخص کے بارے میں کوئی میلان یا رجحان رکھتا ہے، اس کو زائر کہتے ہیں. زائر یعنی وہ شخص جو کسی چیز کے متعلق یا کسی شخص کے متعلق کوئی میلان یا رجحان رکھتا ہے، اس سے محبت کرتا ہے، اس کو زائر کہا جاتا ہے. اس کو زائر کہتے ہیں. یہ پہلی چیز ہے کہ جس سے زیارت کے جو ارکان میں سے. دوسری ارکان میں سے اس کو کہتے ہیں مزور. مزور یعنی جس کی زیارت کی جاتی، یعنی وہ شخص یا وہ چیز جس پر کسی زائر کا رجحان ہوتا ہے، اس کو مزور کہتے ہیں. یعنی ائمہ اطہار علیہم السلام یا معصومین علیہم السلام، یا جن جن کی زیارت کے لیے انسان جاتا ہے. درود بھیجیے محمد و آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم. اچھا، اب اگر مثال کے طور پر اگر کوئی غیر مسلم شخص ہے یا جو آپ کے عقیدے کا ماننے والا نہیں ہے، وہ بھی ان جگہوں کے اوپر جاتے ہیں، تو کیا ہم ان کو زائر کہیں گے؟ یا ظاہر ہے کہ وہ آیا ہے ان کی قبر کی زیارت کے لیے، اور جو صاحب زیارت ہیں یا جو صاحب قبر ہیں وہ بھی وہاں پر موجود ہے، تو ان 2 ارکان سے بھی مسئلہ حل نہیں ہوتا اور اس کو زیارت نہیں کہا جائے گا. تیسری چیز وہ ہے جس سے زیارت مکمل ہوتی ہے، وہ باطنی رجحان یا تعظیم جو زائر کے اندر پائی جاتی، جو زائر کے ساتھ ہوتی. ان میں سے کوئی بھی اگر ایک رجحان، یہ جو چیز ہے وہ کم ہو جائے تو زیارت مکمل نہیں ہوگی، بلکہ اس کو زیارت کہا ہی نہیں جائے گا. ایک چیز ہے زائر، ایک ہے مزور، اور وہ باطنی رجحان یا تعظیم کہ جو کہ زائر کے اندر ہوتی ہے. اچھا، اب جس قدر بھی، اب دیکھیں کہ ہمارے جو علماء ہیں، مراجع ہیں، جب زیارت کے لیے جاتے ہیں، جو حالت ان کی ہوتی، کبھی اگر آپ انٹرنیٹ پہ
آیت اللہ شیخ جواد تبریزی جو آپ کے سامنے ہیں اس وقت، جن کی تصویر کبھی حضرت زینب سلام اللہ علیہ کے روضے کی زیارت کے لیے جب گئے تھے، اللہم صلی علی محمد و آل محمد، ان کی کیا حالت ہوئی تھی، کیا اس وقت ان کی کیفیت تھی، اس کے اندر آپ کو واقعتاً اگر دیکھیں تو آپ کو احساس ہوگا کہ کس طرح سے زیارت کی جاتی۔ اچھا، اب زائر جو ہے وہ مزور کے بارے میں جس قدر جانتا ہوگا، اس کی جتنی معرفت ہوگی، جس قدر وہ مزور سے محبت کرتا ہوگا، جس قدر اس سے عقیدت رکھتا ہوگا، مزور کے جس قدر فضائل اور کمالات کی معرفت رکھتا ہوگا، اور جس قدر وہ ان کے متعلق جانتا ہوگا، جس قدر ان کے مطابق عمل پیرا ہوگا، زیارت کے اثرات اور نتائج اتنے ہی زیادہ بہتر نکلیں گے، اتنے ہی زیادہ زیارت کے اثرات بہتر نکلیں گے۔ تو جس کے اندر لیکن یہ اندرونی طور پر تعظیم نہیں پائی جاتی، اس کے عمل سے بھی ظاہر ہو جاتا ہے۔ وہ بس ایک صرف وہاں جا کر، جیسے شاعران تھا، لوگ تڑپے جاتے ہیں کہ کسی طریقے سے ہمیں زری کو چھونے کا موقع مل جائے، اور اس کے قریب بھی نہیں آتا تھا، فوٹو سیشن کروا کے وہاں سے واپس چلا جاتا تھا۔ وہ ظاہر ہے کہ اندرونی تعظیم اور وہ جو ایک زائر کے ساتھ ہوتی ہے تو اس کو زائر نہیں کہا جائے گا۔ تو اس وجہ سے کہ یہ جتنے بھی افراد اس کے علاوہ، صاحبان ایمان کے علاوہ وہاں پر جاتے ہیں، ان کو زائر نہیں کہا جا سکتا۔ لیکن ایک اور بات اہم یہ ہے کہ جو روح انسانی ہے یہ لافانی، اور روح کبھی مرتی نہیں، یہ ایک چھوٹی دنیا سے بڑی دنیا کی طرف منتقل ہو جاتی۔ زائر جب بھی اپنے مزور کی قبر کی زیارت کے لیے جاتا ہے تو اس سے ایک رابطہ قائم ہو جاتا ہے، یعنی مزور کی روح سے زائر کا ایک رابطہ قائم ہوتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ شیخ الرئیس بو علی سینا جو تھے، انہوں نے اپنی کتاب رسائل میں اس بات کو لکھا ہے کہ زائر جب زیارت کے لیے جاتا ہے مزور کے پاس تو دنیاوی اور معنوی دونوں فوائد حاصل کرتا ہے، کیونکہ مزور جو ہے اس کی حیات اور موت یکساں ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ہمارے پیغمبر اسلام ختمی مرتبت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہ فرماتے ہیں کہ جو بھی ہمارے مرنے کے بعد ہماری زیارت کرتا ہے وہ اس شخص کی مانند ہے جس نے ہماری زندگی میں ہم سے ملاقات کی ہے، اور میں دونوں حالتوں میں اس کا گواہ ہوں، اور قیامت کے دن اس کی شفاعت میرے ذمے ہے۔ یعنی پیغمبر کی قبر کی یا ائمہ میں سے کسی کی قبر کی زیارت اگر کی جائے تو ان کی ظاہری حیات اور موت اس میں کوئی فرق نہیں، اور باقاعدہ یہ جو پیغمبر کی حدیث ہے یہ ابن قولویہ نے کامل الزیارات کے اندر نقل کی۔ اسی طریقے سے اس میں دور اور نزدیک کا بھی کوئی فرق نہیں۔ سفینۃ البحار میں شیخ عباس قمی نے جو روایت لکھی ہے پیغمبر اسلام سے کہ اگر میری زیارت کے لیے نہ آ سکو تو میرے لیے درود و سلام بھیجا کرو، اللہم صلی علی محمد و آل محمد، کیونکہ تمہارے درود و سلام مجھ تک پہنچتے ہیں۔ زیارت ناموں میں بھی مزور کی حیات کا اعتراف کیا جاتا ہے اگر آپ زیارت نامے پڑھیں، تاکہ زائر شروع ہی سے جان لے کہ میں اسی طرح سے ملاقات کر رہا ہوں یہاں آ کر جس طریقے سے ایک زندہ شخص سے ملاقات کی جاتی۔ اور یہی وجہ ہے کہ جو عرفا ہیں، عرفا وہ قبر سے بہت دور رہتے ہوئے بھی کپ کپاتے ہیں اور کانپتے ہیں۔ یہ آیت اللہ تقی مصباح یزدی کہ قریب قبر کے جاتے ہوئے بھی جو علماء عرفان ہیں وہ کانپتے ہیں، ہماری طرح سے بے حجابانہ وہاں پر نہیں پہنچ جاتے جس طریقے سے عام لوگوں کا انداز ہوتا ہے، کیونکہ وہ ان کی فضائل کی اس لحاظ سے معرفت نہیں رکھتے، اور بہت دور سے ہی اپنے جسم اور روح پر مزور کے اثرات کو محسوس کرنے لگتے ہیں۔ اور یہی وجہ ہے کہ وہ زیادہ دیر وہاں پر ٹھہر بھی نہیں پاتے۔ معصومین کے جلال و جمال کی اتنی تاب نہیں رکھ پاتے وہ کہ جس طریقے سے ایک حق ہوتا ہے کہ وہاں انسان جب جاتا ہے تو
جو اس کی کیفیت ہوتی ہے، ہم علماء اور مراجع کی ہم جب آپ دیکھیں گی تصاویر اور وہ کہ ان کی کیا حالت ہو جاتی، کیونکہ وہ ان کی مکمل جس حد تک بھی ممکن ہے کہ انسان کے لیے اتنی معرفت رکھتی. اور یہی وجہ ہے کہ مفاتی میں 15 رجب کی جو زیارت امام حسین علیہ السلام ہے، اللہم صلی علی محمد وعلی محمد، اور جو بہت سے زیارت نامے ہیں اس کے اندر بھی یہ بات آئی ہے کہ میں گواہی دیتا ہوں کہ آپ میری بات سن رہے ہیں اور جواب دے رہے ہیں. جب بھی علماء فرماتے ہیں کہ جو مزور کی روح ہے یہ مجرد ہوتی، زائر ہر جگہ ہر وقت ان کی طرف توجہ کر کے ان سے اپنے مطلب اور مقصد کو حاصل کر سکتا. یعنی ضروری نہیں ہے ایک دفعہ بھی اگر آپ مثلا وہاں سے جس طرح سے ہو کر آ جاتے ہیں اور ایک ارتباط قائم ہو جاتا ہے ان سے، پھر کبھی بھی صرف ان کا تصور لے کر آئیں، ان کا توسل دماغ میں لے کر آئیں اور براہ راست بھی ان سے دعا کریں تو پروردگار عالم ان کے احترام میں آپ کی دعاؤں کو قبول کر لیتا. میرے ایک اپنے قریبی دوست ہیں، انتہائی ایک متقی و پرہیزگار شخصیت، وہ خود فرماتے ہیں کہ جب بھی مجھے کوئی مسئلہ پیش آتا ہے بس میں معصومہ قوم کی طرف روزے کا قصد دماغ میں لے کر آتا ہوں اور ان سے براہ راست مخاطب ہو کے کہتا ہوں کہ معصومہ میرے اس کام کو کروا دیجیے، اور وہ کام میرا لازمی ہو جاتا ہے. حقیقت بھی ہے کہ ہم بعض اوقات سوچتے ہیں کہ شاید ہم صرف وہاں جائیں گے روزے کے اوپر، تبھی نہیں. ایک خاص ایک روح جو ہے وہ مجرد ہے، وہ زمان و مکان کی اس سے کیفیت سے آزاد ہو گئی، ہر جگہ آپ اس سے ارتباط کو قائم کر سکتی. تو اس طرح سے بہت سارے افراد توسل اس انداز سے کرتے ہیں اور فوری طور پر فائدہ ہوتا. تو دیکھیے، یعنی بدن روح سے جدا ہونے کے باوجود روح اپنے جسم سے خاص دلچسپی اور رابطہ رکھتی. یہی وجہ ہے کہ اکثر اجسام جو ہیں وہ مرنے کے بعد بھی خراب اور بوسیدہ نہیں ہوتے. کتنے ایسے جسم نکلے ہیں جن کو 30 سال ہو چکے ہیں، 25 سال ہو چکے ہیں، ابھی کچھ کا تذکرہ آگے بھی آنے والا ہے، جو اطراف امام کی قبر کے اطراف میں جو ہے وہ مدفون علماء اور شہداء ہیں. جب قبریں کھودی گئیں تو ان کے جسم صحیح و سالم نکلے. تو روح ایک خاص دلچسپی اور رابطہ رکھتی ہے اپنے جسم سے. علماء فرماتے ہیں یہ بھی اکثر اس کی ایک وجہ بنتی ہے کہ ان کے جسم بوسیدہ اور خراب نہیں ہوتے. اور جب بھی کوئی زائر وہاں جاتا ہے تو ایک خاص قسم کا ایک معنوی حالت اور اس کی ایک روحانی حالت ہوتی ہے جس کی وجہ سے بہت سارے فیوز و برکات حاصل کرتا ہے. اور زائر جو ہے وہ مزور کی روح سے عالم معنوی سے ارتباط پیدا کر لیتا ہے، کیونکہ وہ جو مزور ہے اس کی روح عالم روحانیت کے اندر موجود ہوتی ہے. تو جیسی آپ سے اس کا رابطہ ہوتا ہے تو آپ بھی عالم معنوی کے بہت سارے فیوز و برکات آپ کو حاصل ہو جاتے ہیں. تو ان سب چیزوں کی بڑی اہمیت ہے زیارت پہ، اس وجہ سے آپ کو بار بار جانے کی دعائیں بھی ہیں. توفیقات کے لیے بھی انسان مومن دعا کرتا ہے، اس کی بہت ساری وجوہات ہیں کہ جو فیوز و برکات وہاں سے حاصل ہوتے ہیں. ورنہ دور رہ کر بھی بہت سی چیزوں میں آپ توسل کر سکتے ہیں. کیوں آپ کو حکم ہے کہ اتنا پیسہ خرچ کرو، اتنی زحمتیں اٹھاؤ اور وہاں جاؤ. تو ایک خاص ایک معنوی ایک ارتباط عالم معنوی اور عالم روحانیت سے آپ کو وہاں پر حاصل ہو جاتا ہے. اچھا، اب دیکھیے بے پناہ اس کے فائدے ہیں زیارتوں کے. سب سے پہلا فائدہ تو ایک یہی ہے کہ خدا سے آپ کا رابطہ ہو جاتا ہے، آپ اطاعت پر آمادہ ہوتے ہیں. کتنے ایسے افراد ہوتے ہیں جو عام زندگی میں بڑی مشکل سے آپ نے دیکھا ہوگا کہ نمازیں وغیرہ بھی نہیں پڑھتے، وہاں جا کر نمازوں کے عادی ہو جاتے ہیں. پچھلی نافرمانی والی زندگی کو وہ بدلنا چاہتے ہیں. کتنے ہم نے بہرحال مرد حضرات دیکھے ہیں کہ جو داڑیاں رکھ کر وہاں سے واپس آتے ہیں. کتنی عورتیں ہیں جو باپردہ ہو کر وہاں سے واپس آتی ہیں، یعنی جن کو توفیقات مل جاتی ہے اور واقعتاً جن کو صحیح زیارت کی توفیق ملتی ہے ان کے اندر ایک تبدیلی آتی. نمازی ہو کر وہاں سے واپس آتے ہیں، نافرمان پہلے تھے فرما بردار ہو کر واپس آتے ہیں. تو ایک تو یہ کہ خدا سے رابطہ ہوتا ہے. دوسرا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ خود معصومین سے محبت کا اظہار ہوتا ہے. اصل میں معصومین سے محبت کا اظہار پروردگار عالم سے محبت ہی کا اظہار ہے. ان سے جتنا زیادہ وہاں پر انسان جاتا ہے، یہ بار بار وہاں پر جانا ان کا ایک حق بھی ہے اور ان سے محبت کا ایک اظہار بھی. اور تیسری ایک اہم بات ہے جو خاص فائدہ ہے زیارت پہ جانے کا، وہ یہ کہ دیکھیے ائمہ اپنی حیات ظاہری میں بہت سے الہی مقاصد کی تکمیل نہ کر پائے. یعنی جس حد تک جو ان کا ارادہ تھا، جو ان کی خواہشات تھیں،
وہ پوری نہ ہو سکی کیونکہ افراد ان کے پاس اتنے دستیاب نہیں تھے. جان نثار افراد کا فقدان جو ہوتے تھے, ان پر مظالم ہوتے تھے, شہید کر دیے جاتے تھے. اعلیٰ مقاصد اس انداز سے پورے نہیں کر پائے کہ جس انداز سے ان کی خواہش تھی. تو اس لحاظ سے زائر یہاں آ کر ذاتی طور پر ایک عہد و پیمان کرتا ہے کہ مولا میں آپ کے مشن کو اپنی بساط اور ہمت کے مطابق آگے بڑھاؤں گا, اور میں آپ کے دین کے لیے کام کروں گا. آپ کی جو خواہش تھی جس کو آپ پائے تکمیل تک نہ پہنچا سکے, میں تجدید بیعت کے لیے آپ کے پاس آیا ہوں, اور میں یہاں سے اب آپ سے بیعت کر کے واپس جا رہا ہوں, اور میں اس مقصد کو جا کر پورا کروں گا. ورنہ دیکھیے گھر میں رہ کر بھی آپ توسل کر سکتے تھے, اگر حاجات ہی مانگنی تھی تو ان کے وسیلے سے یہاں رہتے ہوئے بھی مانگی جا سکتی تھیں, لیکن وہاں جانا اپنی وفاداری کا ایک اظہار ہے, تجدید بیعت ہے اور عہد و پیمان ہے وہاں پر جانا. اس لحاظ سے اور ایک اور بہت بڑا فائدہ جو ہے زیارت کا, وہ ایک اجتماعیت ہے. دیکھیے اس کی بہت اہمیت ہے اجتماعیت کی. اگر آپ اس کے اندر واقعی اس کو دیکھیں, اجتماعیت کی جتنی اہمیت ہے کہ جتنا اجتماع ہوتا ہے نا دشمنوں کے دلوں پر, اتنی زیادہ اس کی ہیبت طاری ہوتی. کہ سیاست اسلامی ہے, باطل مروب ہوتا ہے. کیوں حکم ہے کہ نماز کو جماعت کے ساتھ پڑھو؟ کیوں حکم ہے کہ اور بھی بڑے اجتماع کے اندر جاؤ, جمعے کے دن اطراف سے بھی آ کر اجتماع کو اور بڑا کرو, عیدین میں اور اس سے بڑا کرو, حج پہ اس سے بھی بڑا کرو. اور زیارات کے اندر ہم دیکھ رہے ہیں کہ کروڑوں کے اوپر جو ہے وہ مجمع پہنچنے لگا. اس سے باطل اندرونی طور پر تھر تھرا جاتا ہے. آپ دیکھتے ہیں کہ صرف آج ہی کی جو صورتحال ہے ملک کے اندر, کہ 1,00,000 2,00,000 افراد بھی جمع ہو جائیں تو مملکتیں جو ہیں ہلنے لگتی ہیں. تو کسی جگہ پر کروڑوں کا اجتماع ہونے لگے تو باطل کے دل میں ایک مایوسی پیدا ہوتی. تو بہرحال ایک اجتماعیت کے اندر ایک بڑا اہم چیز ہے. اور واقعی دیکھیں کہ جس وقت انسان اجتماع میں ہوتا ہے اس وقت اتنی دیر وہ گناہوں سے بھی بچا رہتا ہے. کتنے ایسے افراد ہوں گے جو اجتماع کی وجہ سے لوگوں کے درمیان میں ہوتے ہوئے, مثلا سب لوگ نمازی ہیں تو اس بے نمازی کو بھی نماز پڑھنی پڑ جاتی. اگر عورتیں پردے کے اندر زیادہ تعداد میں ہیں تو بے پردہ عورتیں بھی شرماتی ہیں. تو بہرحال اور اتنے بڑے اجتماع کو دیکھ کر آپس میں اتحاد اور یکجہتی کا ایک احساس بھی بیدار ہوتا ہے. مومنین کی طاقت کا اس میں اظہار ہوتا ہے. ورنہ اب بس اس کے اندر یہ کہنے کی بات ہے کہ اتنا بڑا اجتماع, کروڑوں کی افراد کی تعداد میں لوگ وہاں پر جاتے ہیں آج کل زیارت کے لیے, کیا ہی اچھا ہوتا اگر یہ وہاں سے تبدیل ہو کر واپس آتے. اتنی بڑی تعداد بار بار وہاں پر جاتی, تجدید بیعت کر کے آتی, ان کو اس کا احساس دلایا جاتا. تو آپ خود سوچیے کہ بات کہاں سے کہاں تک جاتی اور کتنی بڑی تبدیلی ان زیارات کے ذریعے نمودار ہوتی ہے, ہم کو معاشرے کے اندر نظر آتی. تو بہرحال دیکھیے اس کے کچھ اہداف اور کچھ مقاصد ہیں کہ زیارت پہ جانے سے خود ایک مقصد تو ہمارے 8ویں امام علی رضا علیہ الصلوۃ والسلام نے بتایا صلی اللہ علیہ وسلم. امام فرماتے ہیں کہ ہر امام کی جانب سے ان کے چاہنے والوں اور پیروکاروں پر کچھ ذمہ داریاں, حقوق اور عہد و پیمان کی تکمیل ہوتی, اور یہ عہد و پیمان بخوبی ادا ہوتے ہیں. ان میں سے ایک عمل ائمہ اطہار کی مقدس قبروں کی زیارت کرنا ہے. لہذا جو شخص شوق سے ائمہ کے مقدس روضوں کی زیارت کرے اور زیارت کے دوران ائمہ کے اہداف اور مقاصد پر توجہ رکھے تو وہ روز قیامت ائمہ اطہار اس کی شفاعت کریں. باقاعدہ بحر الانوار کی 57ویں جلد کے اندر یہ روایت موجود ہے. یعنی آپ دیکھیں تو شوق سے زیارت یہاں تو ہمیں پھر بھی نظر آتی, لیکن اس کے بعد ایک اور ہے, ائمہ کے اہداف اور مقاصد پر نگاہ رکھے. یعنی صرف ایک جس طریقے سے بس وہاں گئے, ایک ٹورسٹ کے طور پر گئے, کچھ اپنی حاجات طلب کی, وہاں سے واپس آئے, یہ بھی بہرحال وہاں جو جاتا ہے محروم تو کبھی نہیں ہوتا, وہ فائدے اس کو ملتے ہیں, لیکن اصلاً ائمہ کے اہداف اور مقاصد کے اوپر نگاہ رکھنا. اور ہم بس افسوسناک صورتحال یہی ہوتی ہے کہ لوگوں کو تبدیل ہوتے نہیں دیکھتے. امام کو راضی کرنے کی نیت کسی کی بھی نہیں ہوتی ہے, بس ہم وہاں جا رہے ہیں اور امام کو خود سے راضی کر کے واپس آئیں گے. جاتے ہیں, وہی گھر والی دعا, وہی شادی والی دعا, وہی جاب, وہی ملازمت, وہی کاروبار, وہی بیماری, وہی صحت, بس یہی چند چیزیں. ہر شخص کے پاس تقریباً اسی طرح کی دعاؤں کا ایک سلسلہ ہوتا ہے. اس میں کوئی مذمت نہیں ہو رہی کہ ان دعاؤں کو نہ کیا جائے, بلکہ دیکھیے اس کے علاوہ یہ تو بہت معمولی سے کام ہے.
یقین جانیے کہ ائمہ کے روضوں کے احاطے کے اندر جو مدفون ہیں یہ تمام افراد ان کی قبروں پہ بھی جائیں تو یہ ساری دعائیں آپ وہاں سے قبول کروا سکتے ہیں۔ امام کا اسٹیٹس تو بہت بلند ہے، وہاں تو اس سے کہیں بڑھ کر بات ہونی چاہیے۔ یعنی کسی کے پاس جائیں بادشاہ اس سے کہیں کیا چاہیے تو آپ کہیں کہ مجھے کوئی بہت معمولی چیز کا نام لینے کہ مجھے مثلا کیوں موبائل چاہیے، جیسے کہ آج کل ہر جگہ دیکھنے میں آتا ہے۔ اتنے بڑے بادشاہ کے پاس گئے اور صرف فقط اتنی سی چیز، چھوٹی سی چیز مانگ کے اس سے لے کر آئے، اس سے تو اس کی رضا مانگتے، اس سے تو جنت مانگتے، اس سے پل صراط سے آرام سے گزرنا مانگتے، اس میں قبر کی تمام سہولیات اس سے مانگتے اور ان کا جوار معصومین مانگتے، اور کیا کچھ ان سے وہاں سے مانگا نہیں جا سکتا، خود ان سے ان کو مانگ لیتے۔ لیکن کیا ہے کہ ہم بہت چھوٹی چیزوں کے اوپر رہ جاتے ہیں کہ چھوٹی چھوٹی چیزیں ہم کو چاہیے، بس یہ اس میں جو کہ فانی ہو جائیں گی، ختم ہو جائیں گی۔ صحت مانگ کے بھی لے کے آئے تو کتنی عمر لے کے آئے، وہی 70-80 سال میں مر جانا ہے بالآخر۔ تو بہرحال تو یہ ائمہ کے روضوں کے احاطے میں شیخ بہائی، اب ان کا تذکرہ آگے چل کر آئے گا، اتنی جلیل القدر شخصیت، امام کے روضے کے احاطے کے اندر دفن ہے، ان کے پاس ان کی قبر کی زیارت کے لیے جائیے، دعائیں مانگی، ساری یہ قبول کروا سکتے ہیں۔ علامہ تبرسی، ان سے مانگ سکتے ہیں، علامہ تبرسی کی قبر ہے، صاحب تفسیر مجموع البیان، ان کا بھی تذکرہ اگلی نشست میں آئے گا۔ آیت اللہ نخودگی اصفہانی، جن کا وہ امام خمینی کو جنہوں نے ایک نسخہ کیمیا بتایا تھا، جن کی پوری تفصیل ہم مختلف لیکچرز کے اندر بتا چکے ہیں، ان کی قبر وہاں پر ہے، اور بڑے عجیب و غریب واقعات ہیں باقاعدہ، جو کہ انشاءاللہ اگلی نشست میں آئیں گے۔ وہ بھی کتنے علماء ایسے ہیں جو باقاعدہ کہا کرتے تھے کہ ہم اگر یہ تمام افراد ہمارے پاس بھی آ جائیں تو ہم ان کی ساری دعائیں قبول کروا سکتے ہیں، مگر یہ عمل امام کی شان میں ہماری طرف سے کمی کا باعث بنے گا، لہٰذا ہم اس کام کو ہرگز نہیں کریں گے۔ لیکن یہ اتنے ایسے کام ہیں کہ یہ ہم بھی قبول کروا سکتے ہیں۔ تو اب دیکھیے کہ ہم جب دیکھتے بھی ہیں کہ انسان جب وہاں سے واپس آتا ہے تو بلکہ ظاہر گناہ تو معاف ہو چکے ہوتے ہیں، لیکن کیا ہے کہ ایک الگ سے ایک نافرمانی کی سمجھے ایک نئے سرے سے ایک ابتدا ہوتی، واپسی پہ جہاز کا سفر ہوتا ہے، اس میں کوئی نہ کوئی ہو سکتا ہے کہ نماز کا وقت آ جائے، خاص طور پر فجر کی نماز کا وقت۔ کتنے افراد ہوں گے کہ جو یہ تو پھر بھی یہاں پر جو تصویر آپ کے سامنے ہے اس میں تو پھر بھی کھلی جگہ ہے، بہت سی چھوٹی جگہوں پہ کس طریقے سے نماز پڑھنی ہے۔ زیادہ تر افراد 90-95% افراد جو ہیں وہ نمازوں کو قضا کرتے ہیں، چھوڑ دیتے ہیں، نماز پڑھتے ہی نہیں جہاز کے اندر۔ خواتین، کتنی ایسی چیزیں ہیں کہ دیکھیے بہت ساری چیزیں ایسی ہیں کہ خواتین اب مثلا واش روم میں لائن لگی ہوئی وضو کے لیے، وقت مختصر ہے مثلا نماز کا، جیسے نماز فجر وغیرہ آتی ہے، تو 3 چلو لے کے اپنی سیٹ پر بیٹھے بیٹھے وضو کر سکتی ہیں۔ تھوڑا سا اپنا جس طرح گھونگھٹ نکالا جاتا ہے اس طرح سے آگے نکال لیا جائے، صرف تھوڑا سا پانی تو ہلکا سا کپڑوں پہ گرے گا، کون سا نجس پانی ہے وہ، وضو کا پانی ہے، اگر تھوڑا سا گر جائے گا تو کیا فرق پڑ جائے گا مثلا۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ بہت ساری ایسی چیزیں لوگ وضو نہیں کرتے ہیں، نماز یہاں کیسے پڑھیں، اور یہ فلاں چیز گندی ہے، ہر وقت نجس پاک معلومات نہ ہونے کی وجہ سے نمازوں قضا جو بڑا گناہ ہے وہ کر لیتے ہیں، اور اس کی ابتدائی سفر زیارت کی وہاں سے شروع ہو جاتی ہے اس گناہ سے۔ تو یہ سب چیزیں دیکھیے اس طرح کی ہیں۔ اب آ جائیے اس تمہید کے بعد اب ہم مشہد مقدس کی زیارت کا باقاعدہ اس کا آغاز کرتے ہیں۔ صلی اللہ علیہ وسلم۔ دیکھیے آج سے تقریباً 1200 سال پہلے مشہد گاؤں تھا خراسان صوبے کا، اور یہ تو خیر 1200 سال پہلا نہیں، یہ تو بہت بات کا تصویر آپ کے پاس ہے، لیکن 1200 سال پہلے کی بات بتا رہا ہوں کہ صرف ایک گاؤں ہوا کرتا تھا، اور اس سے 20 کلومیٹر دور ایک بہت بڑا شہر تھا جس کا نام تھا طوس۔ اب طوس اور مشہد تو دونوں ایک ہی شہر کے اندر آ گئے۔ خراسان بہت بڑا صوبہ تھا، ایران کا خراسان بہت بڑا صوبہ تھا، اور افغانستان کا بھی ایک بہت بڑا علاقہ اس کے اندر شامل تھا، اور امام رضا علیہ السلام کی شہادت یہیں پر واقع ہوئی۔ اللہم صلی علی محمد وعلی محمد، اور یہیں ان کا مدفن بھی ہے، اسی وجہ سے اس کو مشہد کہا جاتا ہے، مشہد، شہادت کی جگہ۔ اچھا، اب ایک سوال یہ ہے کہ امام مشہد کیوں آئے؟ امام مدینے میں تھے، مشہد آنے کی ضرورت کیوں پیش آئی؟ یہ باقاعدہ آپ کو کتابوں کے اندر اس کی تفصیل ملے گی۔ تاریخی تفصیل کو چھوڑتے ہوئے جو آپ کو خود پڑھنا ہے
کہ امام کو یہاں پہ کیوں ضرورت پیش آئی. بہرحال مامون نے زبردستی امام کو مدینے سے مشہد طلب کیا, اور پھر کچھ عرصہ گزرا. جو جیلسی آل محمد کے ساتھ تھی اور جو دشمنی اندر پل رہی تھی, امام کو انگوروں میں زہر دیا گیا. باقاعدہ کچھ روایتوں میں کس طرح سے ناخنوں کے اندر زہر بھر کے اس کے اندر ملایا گیا, کچھ کہتے ہیں کہ سوئیوں کے اندر زہر جو ہے وہ انگوروں کے اندر داخل کیا گیا, اور اس کے نتیجے میں پھر امام کی شہادت واقع ہوئی. اور پھر مامون نے اپنے باپ ہارون کی قبر کے قریب ہی امام کو دفن کیا. آج ہارون کی قبر کا کوئی نام و نشان نہیں. ابن بطوطہ نے باقاعدہ اپنے سفر نامے میں لکھا, جو آج سے تقریباً 700-800 سال پہلے لکھا گیا, کہ اس نے کہا کہ میں نے دیکھا کہ لوگ ہارون کی قبر کے قریب ہی امام رضا علیہ السلام کی قبر, اور میں نے دیکھا کہ لوگ آتے ہیں امام کی قبر کو بوسہ دیتے ہیں, اور ہارون کی قبر پر ایک لات آ کر مارتے. یہ باقاعدہ ابن بطوطہ نے اپنے سفر نامے میں لکھا ہے. تو اس سے آپ اندازہ لگائیے کہ یعنی وہی ہارون کہ بالکل آپ کے سامنے جو ابھی ہے, یہ باقاعدہ امام کی اصلی قبر مبارک جو بالکل نیچے کی طرف ہے, اس کی آپ زیارت کر رہی ہیں. اللہم صلی علی محمد و علی محمد. اب دیکھیے وہی ہارون تھا کہ جس کی سلطنت پر سورج غروب نہیں ہوتا تھا, اتنی بڑی سلطنت تھی, اور آج یہاں اسی غریب الوطن سلطان العرب والعجم وادی طوس کے شہنشاہ معین الضعفاء غریب الغرباء امام علی رضا علیہ الصلوۃ والسلام کی حکمرانی. اور یہ شہر مقدس مشہد مقدس جس کو کہا جاتا ہے. علماء تڑپتے ہیں یہاں آنے کے لیے. جب کچھ زائرین گئے تھے عراق اور باقاعدہ آغا سیستانی سے جا کر ملے تھے, تو آغا سیستانی سے ایرانی زائر, یہ تو خیر آغا سیستانی جب بہت سالوں پہلے نجف گئے تھے, ذریح امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام پہ ان کی تصویر ہے. درود بھیجیے محمد صلی اللہ علیہ وسلم. تو ایرانی زائرین نے کہا آقا آپ ایران کیوں نہیں آتے, آپ مشہد کیوں نہیں آتے؟ تو آقا سیستانی نے کہا کہ میری کچھ مجبوریاں ہیں, لیکن آپ یقین جانیے کہ میرا جسم نجف میں رہتا ہے لیکن میرا دل مشہد مقدس میں رہتا ہے. تو علماء مراجع آج بھی ادھر حوضے کی چھٹیاں ہوتی ہیں, جیسے ابھی گرمیوں کی چھٹیاں حوضہ بند تھا, تو سارے قوم سے علماء مشہد تشریف لے جاتے ہیں. اگر آپ ایران ٹی وی وغیرہ دیکھیں اور وہاں پر, تو آیت اللہ ناصر مکارم شیرازی کسی صحن میں نماز پڑھا رہے ہیں, کہیں کوئی عالم پڑھا رہے ہیں, کہیں کوئی عالم پڑھا رہے ہیں. تو اس طرح سے علماء مراجع وہاں کا رخ کرتے ہیں. پہلے بھی آیت اللہ محمد حسین طباطبائی آخری دنوں میں جب شدید بیمار ہو گئے تھے, بہت شدید بیمار, تو اس بیماری کے عالم میں کہا کہ میں مشہد جانا چاہتا ہوں. ڈاکٹروں نے منع کیا نہیں کہ آپ کی صحت اس قابل نہیں کہ آپ مشہد جائیں. انہوں نے اپنے بیٹے سے کہا کہ میرے بیٹے, میرے مرض کا علاج کسی ڈاکٹر کے پاس نہیں ہے, میرا علاج مشہد کے علاوہ کسی جگہ ممکن نہیں. بہر صورت بہت ضد کی اور مشہد گئے. تو لوگوں نے کہا اچھا ٹھیک ہے, مشہد میں ہم آپ کو کسی پرفضا مقام کے اوپر, پہاڑی علاقہ ہے, ادھر ادھر پرفضا مقامات بھی وہاں ٹھہرا دیتے ہیں. کہا کہ نہیں, میں حرم امام رضا کے علاوہ کہیں پناہ نہیں لے سکتا, مجھے وہیں لے کے چلو. اتنا فوق العادہ احترام کرتے تھے, اتنا احترام, کہتے تھے کہ اگر یہ منانا ہوتا اور میرا بس چلتا تو میں مسجد گوہر شاد سے لے کر ذریعہ مقدس تک کی زمین کے ایک ایک حصے کا بوسہ لیتا. جسے کہا جاتا نا کہ انسان اپنی پلکوں سے وہاں پر جھاڑو دے پورے, یعنی ایسی کیفیت وہاں جا کر ہونی چاہیے کسی بھی زائر کی. اتنے بڑے بڑے علماء اور مراجع کہتے ہیں کہ اگر مجھے ہوتا تو میں صحن کے ایک ایک جگہ کا بوسہ لیتا. تو آیت اللہ محمد حسین طباطبائی کی ایک اور خصوصیت یہ تھی کہ کبھی بھی اپنے ہاتھ کا بوسہ کسی کو نہیں لینے دیتے تھے. ایک مومن آیا, بہت دور سے آیا, کہنے لگا میں بہت دور سے آیا ہوں, کسی دوسرے شہر سے آیا ہوں اور چاہتا ہوں کہ آپ کے ہاتھ کا بوسہ لوں.
انہوں نے کہا ایسا کرو صحن امام رضا جاؤ اور وہاں کی زمین کو بوسہ دو. میرا ہاتھ تو رہا ایک طرف, میرے سر کا بھی بوسہ لینے سے کہیں زیادہ بہتر ہے کہ وہاں کی زمین کو جا کر بوسہ دو. ایک عالم تھے, بڑے خستہ حال, کسی دوسرے شہر سفر کر کے آئے تھے. انسان ظاہر ہے کسی دوسرے شہر سے آتا ہے, کپڑے میلے کچیلے ہیں, جسم اس طرح کا اس کا ہوا ہے, زہری کی طرف جا نہیں رہے تھے. علامہ محمد حسین طباطبائی نے کہا کہ جاؤ, زہری کی طرف کیوں نہیں جاتے ہو؟ کہا بہت آلودہ ہوں, میلا کچیلا ہوں, سفر کر کے آیا ہوں اور میری ہمت نہیں پڑ رہی. کہاں یہ حرم مقدس اور کہاں میری یہ حالت, میری ہمت نہیں ہے کہ میں امام کی قبر کی طرف جاؤں. تو آیت اللہ طباطبائی نے کہا کہ طبیب کے لیے مریض کی بری حالت ملنے سے مانے نہیں ہوتی. یہ دارالشفاء آل محمد ہے اور امام رضا طبیب الاطباء ہیں, ڈاکٹروں کے بھی ڈاکٹر ہیں. تکلف نہ کرو اور داخل حرم ہو جاؤ. اللہم صلی علی محمد و علی محمد. اچھا, علامہ طباطبائی ایک بات اور کہتے تھے ویسے تو تمام ائمہ کے الطاف اور لطف زائرین کے اوپر ہوتے ہیں, لیکن امام رضا علیہ السلام کا جو لطف ہے خاص طور پر محسوس کیا جا سکتا ہے. سب ائمہ کے روضوں کے اوپر جائیں گے, خاص طرح کا ایک الطاف اور کرم ان کا ہوگا اپنے زائر پر, کہہ رہے ہیں, لیکن خاص طور پر امام رضا کا لطف و کرم زائر محسوس کر سکتا ہے. اور اتنے زیادہ امام رضا علیہ السلام اپنے زائرین پر اتنی خاص عنایت اور توجہ رکھتے ہیں, ذرا سی بھی تکلیف سے تڑپ جاتے ہیں زائر کو اگر کوئی تکلیف پہنچ جائے. آیت اللہ فقیہ سید حسین سبزواری یہ خاص کلید بردار حرم تھے, نماز جماعت بھی پڑھاتے تھے اور نماز کے لیے جس وقت یہ ایک دن نکل رہے تھے تو زائرین کا بہت ہی زیادہ رش تھا, کوئی مخصوصی تھی, جگہ جگہ زائرین کھڑے ہو کے زیارتیں پڑھ رہے تھے. اچھا وقت ہو گیا, اذان ہو گئی ہے, وقت نکلا جا رہا ہے, تیز رفتاری کے ساتھ جا رہے ہیں, لیکن رش کی وجہ سے اپنی جگہ تک پہنچ نہیں پا رہے تھے. رش کی وجہ سے رستہ نہیں مل پا رہا تھا. اچھا تھوڑا سا بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ وہاں پر غصہ بھی آ جاتا ہے, زائرین پر تھوڑا سا غصہ کیا اور ہاتھوں سے ہٹا کر رستہ بنایا. فرماتے ہیں کہ اس دن نماز پڑھا کے جب میں گھر آیا اور سویا تو خواب میں امام رضا علیہ السلام کو دیکھا. امام کو سلام کیا, امام نے نہایت سرد مہری سے سلام کا جواب دیا, کوئی التفات ہی نہیں کیا, گویا جیسے چہرے کو رخ پھیر لیا. کہا کہ مولا مجھ سے کیا قصور ہو گیا ہے؟ کہا کہ تم نے میرے زائرین کو رنجیدہ کیا ہے, لہٰذا مجھے بھی رنجیدہ کر دیا. اب آیت اللہ سید حسین سبزواری سخت پشیمان ہوئے, تڑپ گئے, کہ کہا مولا کیا اب میں آپ کی خدمت کے لائق نہیں رہا؟ کلید بردار حرم تھے, نماز بھی پڑھاتے تھے, سمجھے چابیاں حرم کی ان کے پاس تھیں. کہا کہ نہیں تم لائق ہو, اگر ایسا نہ ہوتا تو اتنے عرصے تک حرم کی کلید تمہارے سپرد نہ کی جاتی. تو ذرا سی تکلیف کے زائرین کو اپنے ہاتھوں سے ہٹا کر اور کچھ ہلکا سا غصہ کر کے, اور نماز کون سا اپنے کسی کام کے لیے جا رہے تھے, الگ سے نماز جماعت پڑھانی تھی, ایک ذمہ داری کے طور پر جا رہے تھے, لیکن یہ بھی امام کو پسند نہیں آیا کہ میرے زائر کے ساتھ اس طرح سے ان پہ ہلکے سے غصے کا بھی اظہار کیا جائے. اور یہ کسی کتاب کے اندر تو بات نہیں ہے, لیکن حرم مشہد کے جو مقامی علماء ہیں وہ یہ بات بتاتے ہیں کہ امام کا جو یہ سامنے گنبد نظر آ رہا ہے, اس پر ہر وقت پہلے کبوتر بیٹھے رہا کرتے تھے. تو حرم کی انتظامیہ نے سوچا کہ یہاں سے ان کبوتروں کو کسی طرح سے ہٹایا جائے, ان کی صفائی کرنا روزانہ ایک مشکل کام ہوتا تھا. تو کہا کوئی ایسا طریقہ کار یہاں پر کرتے ہیں, کوئی ایسی چیز کرتے ہیں جس سے یہ یہاں سے یہ بیٹھنے ہی نہ پائیں اور کبوتر یہاں سے چلے جائیں, سمجھے روضے کے اطراف میں بھی نہ آئیں. تو باقاعدہ حرم کے جو ذمہ دار تھے ان کے خواب میں امام رضا علیہ السلام آئے اور آ کر کہا کہ یہ پرندے بہت دور دور سے ہماری قبر کی زیارت کے لیے آتے ہیں, تو ان کو خود سے مت ہٹاؤ, اور اس کے بعد بالکل اس گنبد کے سامنے جو چشمہ شفا ہے وہاں پر, یہ جو ہے آپ کے سامنے جو اسی بالکل سامنے ہی ہے اس کے, یہاں پر پھر خود بخود کبوتروں نے اپنا ڈیرا بنا لیا
اور اب یہاں اگر بیٹھتے ہیں اور گنبد کے اوپر نہیں بیٹھتے، اور 2 سال سے یہ سلسلہ بالکل جاری ہے کہ ایک کبوتر بھی گنبد پہ بیٹھا ہوا نظر نہیں آتا، اور سارے اس کے سامنے اللہم صلی علی محمد و علی محمد۔ سفر کی تھکاوٹ تو مجھے ہونی چاہیے، لیکن لگ رہا ہے آپ سب لوگ کافی تھکے ہوئے ہیں۔ اللہم صلی علی محمد و علی محمد۔ تو وہ ایک اپنے ظاہر انسان کو تو چھوڑیے، اپنے ظاہر پرندوں تک کا اتنا خیال کرنے والے، اور اس ظاہر کے اوپر پھر اس انسان کے اوپر افسوس ہوگا اس ظاہر کے اوپر کہ وہ امام کی نافرمانی سے بھرپور ایک زندگی گزارے، اس سفر کے اندر بھی امام کے قول و فعل کی نافرمانی کرے اور سفر سے واپس آ کر بھی نافرمانی کرے۔ دیکھیے ظاہر کو پہلا تحفہ ہی جا کر یہ ملتا ہے کہ سارے گناہ اس کے معاف ہو جاتے ہیں۔ اب نئی اطاعت سے بھرپور زندگی اس کو شروع کرنا، جس طریقے سے اگر کسی شخص کا بائی پاس آپریشن ہو جائے اور وہ اگلے دن سے مثلا نلی نہاری اور مغز نہاری کھانا شروع کر دے تو کتنی مذمت کی جائے گی اس کی، ابھی تو تم اس سے فارغ ہو، کچھ تو احتیاط کرنی چاہیے تھی، نہیں اسی دن سے اگر کوئی کرنے لگے تو کتنی زیادہ اس کو برا بھلا کہا جائے گا۔ تو اسی طریقے سے یہ ظاہر بھی ہے کہ اس کو سمجھنا چاہیے کہ اسے کتنا اس کے بعد گناہوں سے پرہیز کرنا چاہیے، اپنی صحت کو برقرار رکھنے کے لیے۔ جو اب اس آپریشن کے بعد اس کی صحت ٹھیک ہو گئی ہے، وہ ٹھیک ہو گیا ہے، تو اسی طرح ظاہر جو ہے وہاں سے تمام گناہ اس کے بخش دیے گئے ہیں، اب ایک بہترین زندگی کا وہاں سے وہ آغاز کرے۔ دیکھیے امام کی قبر کے اطراف میں ہر وقت ملائکہ آسمانی غول در غول آسمان سے نازل ہوتے رہتے ہیں اور واپس جاتے رہتے ہیں۔ پیغمبر کی حدیث کے مطابق، معصوم کی حدیث کے مطابق یہ جگہ جنت کا ٹکڑا ہے، اور دیکھیے علماء فرماتے ہیں جنت میں کبھی کوئی گناہگار داخل نہیں ہوگا، پہلے اس کے گناہ معاف ہوں گے یا وہ اپنی سزا بھگتے گا جنت میں، اس کے بعد جاتا ہے، لیکن ظاہر کے ہاں داخلے سے پہلے اس کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں تاکہ جنت کے اس ٹکڑے میں وہ داخل ہو سکے۔ دیکھیے مبالغہ آرائی ائمہ کے اقوال میں نہیں ہوتی کہ ٹھیک ہے مبالغے کے طور پر ایک بات کہہ دی، نہیں، واقعتاً وہ جگہ جنت کا ٹکڑا ہے اور جنت میں کوئی گناہگار داخل نہیں ہو سکتا، اس کے لیے ضروری ہے کہ پہلے اس کے گناہ معاف کیے جائیں۔ تو پہلا تحفہ ہی وہاں جا کر یہ ملتا ہے کہ ظاہر کے تمام گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ اور پھر اس کے بعد دیکھیے اتنی زیادہ اہم جگہ ہے زیارت امام رضا کہ باقاعدہ عرفاء نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے کہ امام کی جو قبر مبارک ہے اوپر گنبد شگافتہ ہوا، اور آسمان سے حضرت عیسیٰ اور حضرت مریم امام کی قبر کی زیارت کے لیے نیچے آئے، امام کے سرہانے کھڑے ہو کر انہوں نے باقاعدہ زیارت پڑھی، اور اس کے بعد پھر دوبارہ گنبد شگافتہ ہوا اور آسمانوں میں پرواز کر گئے۔ حضرت عیسیٰ اور حضرت مریم امام رضا کی زیارت کے لیے اب بھی آتے ہیں، اور نہ جانے کتنے اور انبیاء اور ارواح جو ہیں شہداء وہ سب یہاں پر آتی ہوں گی۔ آیت اللہ وحید خراسانی نے اپنے ایک درس میں فرمایا کہ پیغمبر نے 2 افراد کو اپنا ٹکڑا کہا ہے، 2 افراد کو اپنا ٹکڑا کہا ہے، ایک تو حضرت زہرا سلام اللہ علیہ کو کہا ہے، فاطمہ تو بضعۃ منی، فاطمہ میرا ٹکڑا، اور دوسرا کہا ہے امام رضا علیہ الصلوۃ والسلام کو پیغمبر نے۔ اللہم صلی علی محمد۔ ستدفن بضعۃ منی بخراسان، یا بہت سی روایات میں بارض خراسان، کہ عنقریب میرا ایک ٹکڑا خراسان میں دفن کیا جائے گا، اور اس کی زیارت میری زیارت ہے۔ تو آیت اللہ وحید خراسانی فرماتے ہیں کہ شیخ انصاری، شیخ مرتضی انصاری جو کہ بہت بڑے فقیہ گزرے ہیں، فتویٰ دینے میں وہ مجسمہ احتیاط تھے، لیکن اس حدیث پر باقاعدہ قطعی فتویٰ دیا ہے اور کہا ہے کہ اس کے راوی جو ہیں اصحاب اجماع میں سے، جس کے بعد اتنی تحقیق بھی نہیں ہوتی، اس کے بعد اگر کسی اصحاب اجماع میں سے راوی اگر اصحاب اجماع میں سے ہو تو علماء تحقیق کے بغیر اس کو اوتھینٹک سمجھتے ہیں۔ تو امام علی رضا کی زیارت کے متعلق یہ بات آئی ہے کہ ان کی زیارت 1000 مقبول حج کے برابر،
1000 حج مقبول، یعنی ایسے حج جو کہ بارگاہ الہی میں قبول ہو چکے ہوں 1000، عقل مبہوت رہ جاتی۔ فرماتے ہیں کہ اس حدیث کو صرف شیخ انصاری نہیں بلکہ آیت اللہ وحید بہبہانی نے بھی بالکل معتبر سمجھا ہے، علامہ مجلسی نے اس روایت کو معتبر سمجھا ہے، وحید خراسانی فرماتے ہیں شیخ طوسی نے اس روایت کو معتبر سمجھا ہے، میر باقر داماد نے اس روایت کو معتبر سمجھا ہے، اور شیخ مرتضی انصاری، سب نے اس کو صحیح السند مانا ہے۔ اچھا، آغا وحید خراسانی نے اس امام رضا کی زیارت کے ضمن میں ایک جملہ اور فرمایا، فرماتے ہیں کہ دیکھیے معاملات 3 قسم کے ہوتے ہیں، بعض باتیں قابل درک بھی ہوتی ہیں اور قابل بیان بھی ہوتی ہیں، یعنی آپ کو سمجھ بھی آتی ہیں اور آپ بیان بھی کر سکتی ہیں۔ کچھ باتیں ایسی ہوتی ہیں جو آپ سمجھتی بھی ہیں اور بیان بھی کر سکتی ہیں۔ فرماتے ہیں کچھ باتیں ایسی ہوتی ہیں جو قابل درک تو ہوتی ہیں لیکن قابل بیان نہیں ہوتی، یعنی آپ محسوس تو کر سکتی ہیں ان کو، سمجھ تو جاتی ہیں آپ، لیکن بیان نہیں کر سکتی، الفاظ ایسے نہیں ہوتے آپ کے پاس۔ کہ عرفا بہت سارے اپنے مکاشفات اور چیزوں کو، مثلا کوئی عالم آخرت کی چیزیں بیان کرے جو وہاں ہو کر آ گیا ہو، تو وہ کیسے آپ کے اس کے پاس، وہ ان کو سمجھ تو آ رہی ہوتی ہیں اس کو کسی حد تک، لیکن وہ بیان نہیں کر سکتا مثلا ان کو۔ اور فرماتے ہیں کچھ باتیں ایسی ہوتی ہیں جو ناقابل درک ہوتی ہیں اور نہ ہی ناقابل وصف ہوتی ہیں، نہ وہ سمجھ میں آتی ہیں اور نہ ہی وہ بیان کی جا سکتی ہیں۔ فرماتے ہیں کہ جوار امام علی رضا علیہ السلام کی عظمت ناقابل ادراک بھی ہے اور ناقابل وصف بھی ہے، نہ یہ سمجھ میں آتی ہے اور نہ ہی یہ بیان کی جا سکتی ہے۔ جوار امام علی رضا علیہ السلام یہ عقلوں میں نہیں آ سکتا کسی کے، اس جگہ کی عظمت، وہ جہاں پر مدفون ہے وہاں کیا فیوز ہیں، کیا برکات ہیں، ظاہر وہاں جا کر کیا حاصل کر رہا ہے، کس طرح سے، یعنی وہاں کی اس کی کیسے ملائکہ کے غول در غول وہاں پر آ رہے ہیں، ان کی کیا عظمت و جلالت ہے، نہ وہ اس کو سمجھ سکتا ہے اور نہ یہ بات بیان کی جا سکتی۔ تو فرماتے ہیں کہ راوی جو تھا وہ بزنتی، وہ حیران رہ گیا، ایک قبر کی زیارت 1000 حج کے برابر، اور وہ بھی ایسے کہ جو بارگاہ الہی میں قبول ہو چکے ہوں۔ آیت اللہ ناصر مکارم شیرازی نے بھی باقاعدہ لکھا ہے کہ زیارت امام رضا کی فضیلت ہمارے برادران اہل سنت کی کتابوں میں بھی آئی، باقاعدہ ینابع المودہ اس کے اندر بھی یہی والی حدیث آئی ہے کہ ستدفن بضعۃ منی بخراسان، ان قریب میرے جسم کا ایک ٹکڑا خراسان میں دفن کیا جائے گا۔ پیغمبر فرماتے ہیں کہ جو بھی مشکلوں میں گرفتار شخص اس کی قبر کی زیارت کو آئے گا، خدا اس کی تمام مشکلات کو دور کر دے گا، اور جو گناہگار اس کی زیارت کو آئے گا خدا اس کے تمام گناہوں کو بخش دے گا۔ اور خود نیاب المودت کے اندر لکھا ہے اہل سنت کی جو کتاب ہے، حضرت عائشہ سے روایت کہ پیغمبر نے فرمایا کہ جو بھی میرے بیٹے کی توس میں زیارت کرے گا اس نے گویا ایک حج انجام دیا۔ حضرت عائشہ حیران رہ گئی، کہا یا رسول اللہ ایک حج؟ پیغمبر نے فرمایا نہیں، 2 حج۔ وہ مزید حیران ہوئی، 2 حج کے برابر؟ پیغمبر نے فرمایا نہیں، 3 حج۔ اب حضرت عائشہ خاموش ہو گئی۔ پیغمبر نے فرمایا اے عائشہ اگر تم خاموش نہ ہوتی تو میں سلسلہ 70 حجوں تک لے کر جاتا۔ درود بھیجیے محمد علیہ۔ علماء فرماتے ہیں کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ امام رضا کی شخصیت اور توس اس زمانے میں بھی اتنے معروف تھے، اتنے مشہور تھے کہ پیغمبر سے ان کا تذکرہ سننے کے بعد بھی انہوں نے اس پر تعجب کا اظہار نہیں کیا حضرت عائشہ نے، کہ پوچھتی ہیں کہ یا رسول اللہ توس کون سی جگہ ہے، یہ نہیں پوچھا کہ یا رسول اللہ یہ آپ نے کہا کہ میرا ایک بیٹا یہاں پر دفن کیا جائے گا، تو وہ بیٹا کون ہوگا، آپ کا تو کوئی بیٹا ہی نہیں ہے مثلا، وہ اس پہ کہنا چاہیے تھا نا۔ علماء فرماتے ہیں یہ نہیں کہا، بلکہ یہ کہا کہ اس متعلق کوئی سوال نہیں کیا، بلکہ اس کے ثواب کے متعلق سوال کیا، یعنی کہ یہ کیسے ممکن ہے 1 حج کے برابر، 2 حج کے برابر، یہاں تک کہ پیغمبر نے 3 تک کہا اور اس کے بعد 70 تک اس سلسلے کو لے کر جاتے۔ اس کا مطلب ہے کہ پیغمبر کی زبان سے اتنی مرتبہ امام رضا کا تذکرہ ہوتا تھا اور اتنی مرتبہ اس جگہ توس اور خراسان کا تذکرہ ہوتا تھا کہ وہ انہوں نے اس کے اوپر کوئی تعجب کا اظہار نہیں کیا، تو اس کا مطلب پیغمبر کی اپنی زبان پر امام رضا کا کتنا تذکرہ آتا تھا۔ اور عجیب و غریب خصوصیت ہے ایک زیارت امام رضا کی کہ دیکھیے
ایک سوال ہے کہ کتنے سارے ہمارے اور ائمہ بھی ہیں. اگر عام طور پر کسی شخص سے ویسے پوچھا جائے شہرت کے اعتبار سے کہ سب سے زیادہ معصومین میں سے بھی یعنی ائمہ میں سے کس کی زیارت کا ثواب سب سے زیادہ ہے، تو فوراً دماغ میں لوگوں کے آئے گا امام حسین کی زیارت کا ثواب سب سے زیادہ ہے. جبکہ اصلاً تمام علماء نے یہ بات لکھی، اور آیت اللہ خوئی سے تو باقاعدہ ایک فتویٰ بھی پوچھا گیا کہ ایک سوال ہے نا کہ بہت ویلڈ سوال ہے کہ کس امام کی زیارت کی فضیلت سب سے زیادہ ہے. آیت اللہ خوئی سے پوچھا گیا، سوال کیا گیا کہ اگر انسان کو زیارت نبی اور زیارت امام رضا میں سے ایک کا انتخاب کرنے کا موقع ملے تو ان میں کس کی زیارت زیادہ افضل اور اجر میں سب سے زیادہ ہے؟ تو آقا خوئی نے جواب دیا، باقاعدہ جو ان کی کتاب سراۃ النجات ہے ان کے فتاووں پر مشتمل، کہ روایات سے ظاہر ہوتا ہے کہ امام رضا کی قبر کی زیارت دیگر ائمہ اہل بیت کی قبور کی زیارت سے افضل ہے. لیکن ایسی کوئی روایت موجود نہیں ہے کہ امام رضا یا دیگر ائمہ کی قبور کی زیارت رسول اللہ کی قبر کی زیارت پر افضلیت رکھتی. وہ تو بالکل ایک الگ، پیغمبر کی قبر کی زیارت کی فضیلت تو بالکل ایک الگ چیز، اس کا کسی سے مقایسہ اور مقابلہ اور موازنہ نہیں کیا جا سکتا. لیکن ائمہ اطہار میں سے جو فضیلت ہے وہ سب سے زیادہ امام رضا علیہ الصلوۃ والسلام کی قبر کی زیارت کی. اللہم صلی اللہ علیہ وسلم. دیکھیے مختلف ائمہ کو مختلف الگ الگ فضیلتیں حاصل ہیں، وہاں کی زیارت کی فضیلت سب سے زیادہ ہے. لیکن مثلا یہ بھی سوال آقا کوئی سے پوچھا گیا کہ کون سی چیز زیادہ افضل ہے، حج مستحبی کے لیے عرفات میں وقوف کرنا اس دن زیادہ افضل ہے یا زیارت امام حسین یوم عرفہ کے دن وہاں جانا زیادہ افضل ہے؟ تو آقا کوئی نے کہا کہ ظاہر ہے، مختلف روایتوں سے بات ظاہر ہوتی ہے کہ زیارت امام حسین کی فضیلت زیادہ ہے، رجحان اس طرف زیادہ ہے. یوم عرفہ کے دن اگر واجب حج کی تو بات الگ ہے، ظاہر ہے واجب حج تو آپ کو عرفات میں ہی ہونا ہے، لیکن اگر کوئی شخص مستحبی حج ان دونوں میں سے کسی ایک کا انتخاب کرنا پڑے کہ افضل کون سا ہے، تو مستحبی حج میں وقوف عرفات سے زیادہ اس دن زیادہ ثواب اور فضیلت امام حسین کی زیارت کی یوم عرفہ. تو مختلف ائمہ کے اس لحاظ سے الگ الگ فضیلتیں. اچھا، دیگر ائمہ کی زیارت کے اندر بھی ایک فضیلت یہ ملتی ہے کہ وہاں جو شخص بھی جاتا ہے اس کے تمام پچھلے گناہ معاف ہو جاتے ہیں. البتہ دو اماموں کے متعلق روایت ایسی ہیں کہ جس میں ایک تو روایت ہمارے امام محمد تقی علیہ الصلوۃ والسلام کی امام رضا کے متعلق، اللہم صلی علی محمد و علی محمد. امام نے فرمایا کہ من زار قبر ابی غفر اللہ ما تقدم من ذنبہ وما تاخر. جو شخص بھی میرے والد کی زیارت کرے پروردگار عالم اس کے تمام پچھلے گناہوں کو اور اس کے بعد آئندہ زندگی کے بھی تمام گناہوں کو معاف کر دیتا. دیکھیں پچھلے گناہوں کو یہ خصوصیت امام رضا کی ہے، اور یہ خصوصیت خاص طور پر اگلے گناہ معاف ہونے کے حوالے سے بھی، یعنی جو اس نے سرکشی وغیرہ کی وجہ سے وہ والے گناہ شامل نہیں کہ جو جان بوجھ کے اب اس کی روایت پتہ چل گئی اب جان بوجھ کے مثلا وہ گناہ کر رہے نہیں، ان وہ شامل نہیں. لیکن عام طور پر غفلت میں جو آئندہ زندگی میں بھی گناہ ہوتے ہیں وہ بھی آئندہ زندگی کی زیارت کے بعد کی زندگی کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں. یہ خصوصیت امام رضا کی زیارت کی ہے، اور دوسری یہ خصوصیت امام حسین علیہ السلام کی زیارت کی بھی. تو سابقہ تمام گناہ اور آئندہ پیش آنے والے تمام گناہ یہ بھی معاف ہوتے ہیں. اچھا، اسی طرح سے اور امام فرماتے ہیں کہ نہ صرف گزشتہ اور آئندہ گناہ معاف ہوتے ہیں بلکہ جب قیامت کا دن طلوع ہوگا تو اس کا مقام، یعنی امام رضا کے ظاہر کا مقام پیغمبر اسلام کے ممبر کے سامنے ہوگا، یہاں تک کہ خدا مخلوقات کے حساب سے فارغ ہو جائے. یعنی پیغمبر کا جس جگہ پہ ممبر ہوگا وہاں پر امام رضا کے جو ظاہر ہے اسے وہاں پر لا کر کھڑا کیا جائے گا. اور باقاعدہ فرائض السمتین جو کتاب ہے اس میں بھی ہے یہ والی روایت، اور اس کے علاوہ امام محمد تقی علیہ السلام نے ہماری جو ایک شیخ صدوق نے روایت نقل کی ہے من لا یحذر الفقی کتاب میں، کہ طوس کے دو پہاڑوں کے درمیان زمین کا ایک ٹکڑا ہے جو جنت سے لایا گیا ہے، جو بھی اس میں داخل ہوگا وہ قیامت کے دن جہنم کی آگ سے محفوظ ہو جائے گا. اور یہ بات بھی امام نے فرمائی کہ جو بھی میری والد کی زیارت کرے ان کے حق کو پہچانتے ہوئے تو میں اللہ کی جانب سے اس شخص کے لیے جنت کا ضامن ہوں.
دیکھیے تمام علماء نے اس بات کو لکھا. اگر آپ پوچھیں کہ امام کی معرفت یا ان کے حق کو پہچاننے سے کیا مراد, تو علماء فرماتے ہیں کہ یعنی ان کو ایسا امام ماننا جس کی اطاعت خدا کی طرف سے واجب قرار دی گئی. اطاعت واجب قرار دی گئی ہے تاکہ آپ اطاعت کریں, نافرمانی کے لیے نہیں ہے کہ بس صرف ان کو مان لو, ان کے نام سے واقفیت رکھو, یہ نہیں کہا گیا, بلکہ ایسا امام ماننا جس کی اطاعت پروردگار کی طرف سے واجب قرار دی گئی ہے تاکہ انسان ان کی اطاعت کرے. تو یہ تو تھا امام کے اپنے بیٹے امام محمد تقی علیہ السلام کا فرمان. اور خود آپ کے اپنے والد امام موسیٰ کاظم علیہ السلام نے کیا فرمایا اپنے بیٹے کے لیے, اللہم صلی علی محمد و علی محمد, کہ جو میرے فرزند علی کی قبر کی زیارت کرے. دیکھیے ابھی تو پیغمبر کی جو حدیث تھی اس میں آپ نے ایک جگہ جو ہے ایک حج کا سنا, پھر پیغمبر 70 تک لے کر جاتے اس کو, پھر اس کے بعد ایک اور روایت میں آپ نے 1000 حج کا تذکرہ سنا ابھی. تو امام نے فرمایا, امام موسیٰ کاظم علیہ السلام نے, کہ جو بھی میرے فرزند علی کی قبر کی زیارت کرے گا اس کے لیے 70 قبول شدہ حج کے برابر ثواب ملے گا. راوی نے بہت بعید سمجھا 70 قبول شدہ حج. دیکھیے آج کل کے جو حج ہے بہت آرام سے کتنی سہولیات کے ساتھ, تو شاید آپ کو اتنا زیادہ اس کا احساس نہیں, اگرچہ اس میں بھی کتنی زحمتیں ہو جاتی ہیں, لیکن راوی حیران رہ گیا 70 قبول شدہ حج اتنی زحمتوں کے ساتھ وہ صرف قبر کی زیارت کرنے سے. امام نے فرمایا ہاں 70,000 حج مقبول کا ثواب, 70,000, بہت سی روایت کے اندر 7 لاکھ حج مقبول کا ثواب بھی بتائے گئے. تو اور امام نے فرمایا کتنے حج ایسے ہوتے ہیں جو قبول نہیں ہوتے, میں حج مقبول کی بات کر رہا ہوں. اور جو شخص بھی ان کی زیارت کے لیے وہاں جائے اور ایک رات وہاں پر رہے, امام فرماتے ہیں گویا اس نے عرش پر جا کر اللہ کی زیارت کی, اس کا ثواب اس کو ملے گا. اور جب قیامت کے دن عرش خدا پر کچھ 4 افراد ایسے ہوں گے جو گزشتہ زمانے کے ہوں گے, امام فرماتے ہیں, اور 4 افراد ایسے ہوں گے جو آئندہ زمانوں کے ہوں گے. گزشتہ زمانوں کے جو افراد ہوں گے ان کے اندر حضرت نوح ہوں گے, ابراہیم ہوں گے, حضرت موسیٰ ہوں گے اور حضرت عیسیٰ ہوں گے. اور آئندہ زمانے کے جو 4 افراد ہوں گے ان میں پیغمبر اسلام حضرت امیر المومنین امام حسن اور امام حسین علیہ السلام ہوں گے. اللہم صلی علی محمد و علی محمد. پھر امام فرماتے ہیں ان لوگوں کے ساتھ, یعنی پھر ہمارے ساتھ عرش پر وہ بیٹھیں گے جنہوں نے ائمہ کی قبور کی زیارت کی ہوگی. اور امام فرماتے ہیں کہ حقیقت یہ ہے کہ میرے فرزند علی کی زیارت کرنے والوں کا درجہ سب سے زیادہ بلند ہوگا, سب سے زیادہ بلند ہوگا, اور ان کی عطا بھی سب سے زیادہ ہوگی. ان کے والد نے کیا کہا ان کی زیارت کے متعلق, ان کے بیٹے نے کیا کہا, اب خود امام رضا علیہ السلام نے اپنی اس کے متعلق کیا چیز بتائی. جیسے ابھی آیا کہ 70,000 قبول شدہ حج اور 7 لاکھ قبول شدہ حج, اور یہ بھی فرمایا کہ میرے فرزند علی رضا کی زیارت کا رتبہ کرنے والوں کا رتبہ سب سے بلند ہوگا. تو خود امام نے کیا فرمایا, عیون اخبار رضا جو ہے اور امالی شیخ صدوق, اس کے اندر بھی یہ روایت ہے کہ جو بھی میری زیارت کرے گا, امام نے فرمایا خدا اس کے لیے 1000 شہید کا ثواب لکھے گا, 1000 صدیق کا ثواب لکھے گا, 1000 حج کا ثواب لکھے گا, 1000 عمروں کا ثواب لکھے گا, اور 1000 مجاہدوں کا ثواب لکھا جائے گا. اور وہ بلند درجات میں جنت میں میرے ساتھ ہوگا. درود بھیجیے محمد و آل محمد. اچھا, جب اتنی زیادہ زیارت کے فضائل ہیں تو بہت زیادہ فکر اس بات کی نہیں ہونی چاہیے کہ ہماری زیارت قبول ہو جائے. ویسے تو ہر شخص خود بخود کہہ رہا ہوتا ہے اس کو ملنے والے زیارت قبول مقبول یہ جگہ آپ کو سننے میں آتا رہتا ہے. زیارت کی قبولیت کا معیار کیا ہے, کیسے ہم سمجھیں گے کہ ہماری زیارت قبول ہو گئی؟ اس کی ایک اہم ترین علامت, اگر گزشتہ جو برائیاں ہم اپنے ساتھ لے کر گئے تھے اگر وہ ہم وہیں دفن کر کے آ جائیں تو سمجھ جائیے کہ امام کی زیارت قبول ہو گئی. دیکھیے ہمارے ساتھ سفر میں عالم بعمل مولانا سید محمد علی نقوی صاحب بھی تھے. انہوں نے بہت اچھا جملہ کہتے تھے
دیکھیے بعض لوگ بلائے جاتے ہیں اور بعض بن بلائے آ جاتے ہیں. دیکھیے بن بلائے بھی تو آ جاتے ہیں نا. اب وہ تو ظاہر ہے کریم کی بارگاہ ہے, کوئی بن بلایا بھی آ گیا تو اس کو بھی محروم تو نہیں لوٹاتے, کریم ابن کریم ہے. تو ایک زیارت وہ ہے جو آپ کرتے ہیں اور ایک زیارت وہ ہے جو امام کرتے ہیں. اگر آپ تبدیل ہو گئے وہاں جا کر تو سمجھ جائیے کہ امام نے آپ کی زیارت کر لی. آپ نے تو زیارت کی, اس طرح ہم گئے زری کے اوپر گئے, وہاں سے واپس آ گئے, چلیں آپ کی زیارت اس لحاظ سے کہا جائے. لیکن ابھی تو تھا نا ظاہر مزور اور وہ باطنی رجحان. مزور بھی تو آپ کی زیارت کرے, ایسا ہے کہ جس سے ملنے جائیں دوسرا آپ سے ملاقات ہی نہیں کر رہا ہے, یا اس کی نگاہ میں آپ کی کوئی حیثیت نہیں, تو اس کو تھوڑی زیارت اس لحاظ سے کہا جائے گا. کہا کہ اگر آپ تبدیل ہو کر آئے ہیں وہاں سے تو سمجھ جائیے کہ امام نے آپ کی زیارت کو قبول کیا. اور اگر آپ ویسے ہی وہاں سے واپس آ گئے ہیں, وہی بھرپور زندگی جس طرح پہلے گزار رہے تھے, کوئی فرق ہی نظر نہیں آ رہا ہے, تو سمجھ جائیے کہ زیارت قبول نہیں ہوئی. ظاہر جو فائدے اور اس کریم کی بارگاہ سے حاصل ہونے وہ تو ظاہر کوئی شخص محروم نہیں رہے گا, مل ہی جائیں گے, لیکن اصلاً جو زیارت کا حق تھا وہ ادا نہیں ہو سکا. ایک اور خصوصیت جو امام کی قبر کی زیارت کی ہے, دیکھیے کسی جگہ کسی امام کی قبر کی زیارت کے لیے کہا جاتا ہے کہ وہاں پر عذاب قبر ساقط ہو جاتا ہے, کسی جگہ کہا جاتا ہے کہ مثلاً سوال منکر و نکیر ساقط ہو جاتا ہے. لیکن جو مشہد کی زیارت کے فائدے ہیں, اور خاص طور پر مشہد میں جو دفن ہونے کے فائدے ہیں, کہ اگر کوئی شخص مشہد میں دفن ہو جائے تو اس پر سے سوال منکر و نکیر بھی ساقط ہو جاتا ہے اور عذاب قبر بھی ساقط ہو جاتا ہے. بہت معمولی چیز آپ نے سمجھا, اس کو درود نہیں پڑھا. اللہم صلی علی محمد. مشہد میں دفن ہونے کا اتنا زیادہ فائدہ ہے, یعنی خصوصیت ہے مشہد کی. دیکھیے مشہد ہی میں جہاں وہیں پر ایک تو بہشت رضا ہے, وہ تو ذرا الگ ہے, ایک قبرستان سامن الائمہ ہے, یہ صحن ہی میں ہے, صحن جمہوری میں, باقاعدہ صحن جمہوری میں اس کی انٹرنس ہے. اکثر لوگ جو وہاں پر زیارت کے لیے جاتے ہیں اس کو مس کر دیتے ہیں. کسی سے بھی پوچھ لیں کہ قبرستان سامن الائمہ وہ کدھر ہے, وہاں سے آپ, وہاں باقاعدہ بورڈ بھی لگا ہوا ہے اور صحن سے اس کا داخلہ بھی ہے, وہاں سے آپ اندر داخل ہو جائیے بہشت سامن الائمہ کے نام سے. سیڑھیاں نیچے کی طرف جا رہی ہیں, اور جیسی سیڑھیاں نیچے کی طرف جا کے جو آپ کو فرش نظر آ رہا ہے یہ سب قبریں, اور سامنے ہی وہاں پر قبرستان میں جو داخلے کی دعا ہے السلام علی اہل لا الہ الا اللہ وہ لکھی ہوئی ہے, وہ سب پڑھتے ہیں وہاں پر. اور پھر اس کے بعد ایک اور زیارت ہے جو شہداء کی زیارت کے طور پر ہے, وہ پڑھی جاتی ہے, کیونکہ یہاں پر بہت زیادہ شہداء مدفون, اور یہاں پر بہت زیادہ قبریں ہی قبریں. اس میں مقامی علماء بھی ہیں, اور اس میں باہر کے جو افراد ہیں بہت سے زائرین بھی یہاں پر دفن ہوئے ہیں. ویسے ہی اتنی زیادہ ایسی جگہ ہے کہ کسی جگہ لکھی ہوئی تو نہیں ہے, لیکن وہاں کے مقامی علماء نے یہ بات بتائی ہے کہ یہاں پر ایک قبر کی جگہ کی جو قیمت ہے تقریباً 1.5 کروڑ پاکستانی کے برابر ہے. البتہ کہا کہ اس کو بہت زیادہ نہ سمجھا جائے, جو اس کی فضیلت ہے 1.5 کروڑ 1.5 روپے کے برابر بھی اس کے مقابلے میں نہیں ہے. بہت سے لوگ جب یہ بات سنتے ہیں تو کہتے ہیں اچھا اس کا مطلب جو مالدار ہے وہ صرف وہ اس شرف کو حاصل کر لے گا, جو غریب لوگ ہیں وہ بیچارے کیا کریں. دیکھیے اعمال اگر اچھے ہوں تو کسی بھی جگہ یہاں پر بھی کہیں دفن کر دی جائیں, کسی کوڑے کے ڈھیر پہ بھی پھینک دیا جائے معاذاللہ شہید کر کے یا کسی بھی طرح سے, تو بھی ان کے جوار میں پہنچا دیے جائیں گے. اور کوئی طاقت کے بل پہ کوئی ظالم بالفرض اگر وہاں پر مدفون بھی ہو جائے تو نوقالہ فرشتے ہیں جو اس کو اٹھا کے نکال کے باہر پھینک دیتے ہیں, یا اپنے مقام پر چلا جاتا ہے وہ, اور یہاں پر ٹھہر نہیں پاتا تو کروڑوں کی اگر جگہ لے بھی لے. لیکن بہرحال جو ایک عام گناہ گار ہے, جو ظالم نہیں ہے, جو اپنے آپ کو کروانا چاہتا ہے, بخشوانا چاہتا ہے, تو بہرحال ایک بہت فضیلت تو ہے کہ امام کی قبر کے اتنا قریب اس قبرستان کے اندر جہاں شہداء ہیں, علماء ہیں, مجتہدین ہیں, اور کتنے کیسے ایسے افراد ہیں جو وہاں پر موجود ہیں. شہید خاص طور پر ان کی تصویریں بھی وہاں پر لگی ہوئی ہیں, علماء کی تصویریں بھی وہاں پر لگی ہوئی ہیں, اور بہت سے ایسے شہداء بھی وہاں پر ہیں جن کے بہت صحیح و سالم لاشیں 10-10 20-20 سال کے بعد بالکل ویسے ہی نکلیں. تو بہرحال اندر بھی آپ دیکھیں گے تو قبریں ہی قبریں, لوگ یہاں پر آتے ہیں, اور بہت زیادہ لوگ سب سے پہلے ہی جاتے ہیں. جو وہاں پر سوال اٹھتا ہے کہ قبروں پر چلنا کیسا ہے, قبروں پر اس طرح کے جو نام لکھے ہوئے ہیں وہ کیسے ہیں, کیونکہ ایرانی یا حتیٰ کہ بہت سارے صاحبان علم بھی وہاں پر اس انداز سے ان کے اوپر چل بھی رہے ہیں, اور ان کے اوپر
قبروں کے اوپر بیٹھے ہوئے بھی نظر آتے ہیں بعض اوقات. تو لوگوں کو یہی اعتراض ہوتا ہے کہ ان ناموں کے اوپر چلنا یا بیٹھنا اس لحاظ سے کیا ہے. تو دیکھیے سب سے پہلی بات تو یہ قبروں کے اوپر چلنا حرام نہیں ہے. یہ تو خیر کنفرم بات ہے, کسی نے بھی اس کو حرام قرار نہیں دیا. البتہ یہ ضرور ہے کہ قبروں پر چلنا مکروہ ہے. آغا سیستانی نے فرمایا کہ معروف یہی ہے کہ قبروں پہ چلنا مکروہ ہے, اور دیگر علماء کا بھی یہی نظریہ ہے. کچھ نے یہ شرط لگائی ہے کہ بلا ضرورت چلنا مکروہ, لیکن ضرورت ہو تو پھر کراہیت ختم ہو جاتی ہے, لیکن حرام پھر بھی نہیں. جو علماء اس کے قائل ہیں کہتے ہیں کہ باقاعدہ بہت سے علماء کی تو وصیتیں ہیں کہ ہم ایسی جگہ دفن کیا جائے کہ جہاں طالب علم میری قبر کے اوپر چلتے ہوئے جائیں, زائرین میری قبر کے اوپر چلتے ہوئے جائیں. کچھ علماء کا رجحان اس پہ ہے کہ کچھ شاید روایات بھی اس کی تائید کرتی ہیں کہ مردے کو اس سے بہت زیادہ آرام ملتا ہے. جس طریقے سے کوئی جسم کسی کو دبایا جائے تو اس کو ایک آرام ملتا ہے, اس طرح قبروں پر جو زائرین چلتے ہیں اس سے مردے کو ایک آرام ملتا ہے. بہرحال یہ جہاں تک فقہی مسئلے کا تعلق ہے تو قبروں کے اوپر چلنا مکروہ بھی ہے, قبروں کے اوپر بیٹھنا بھی مکروہ ہے. تو یہ ایک دماغ میں رہے کہ بہرحال جو فتوے ہیں وہ تو یہی ہیں. اچھا, بہت سے لوگ ظاہر ہے کہ جو خاص طور پر انڈیا پاکستان وغیرہ کے افراد ہیں ان کا تو دل بھی نہیں مانتا ہے, اور بڑے احتیاط کے ساتھ کہ ہمارا کسی قبر کے اوپر جو نام لکھے ہوئے ہیں اس کے اوپر پاؤں وغیرہ نہ آ جائے, تو اس میں احتیاط میں کوئی ایسا مذائقہ بھی نہیں ہے. اور بعض اوقات لیکن ہم خود بھی دیکھتے ہیں کہ رہبر معظم جی جب قبرستان وغیرہ جاتے ہیں تو قبروں کے بالکل جو درمیان والی جگہ ہوتی ہے کہ کسی جگہ پاؤں نہ پڑے, بڑی احتیاط کے ساتھ اسی جگہ پہ چلتے ہوئے جاتے ہیں قبروں کے اوپر. اس لحاظ سے ناموں کے اوپر پاؤں, تاکہ ایک ظاہر ہے کہ مختلف جس طرح کے نام ہمارے ہاں رکھے جاتے ہیں کہ معصومین کے نام بھی اس میں ہوتے ہیں, تو ایک احتیاط کا پہلو رہے, تو اس کے اندر کوئی ممانعت والی بات نہیں. تو بہرحال اس کے بعد پھر اسی قبرستان میں جو ابھی آپ کے سامنے بہشت سامن الائمہ تھا, جب جائیں تھوڑا سا ہی آگے چلیں گے تو ایک سیڑھیاں سی نیچے آئیں گی. یہ سیڑھیاں نیچے کی طرف جا رہی ہیں, قبرستان کی قبریں اوپر تھیں, اب یہ سیڑھیاں اور نیچے انڈر گراؤنڈ جا رہی ہیں. یہاں پر کی ایک خصوصیت یہ جو اکثر زائرین مس کر جاتے ہیں وہ یہ کہ جو اترتے ہی اس کے بعد سیڑھیوں کے بعد ایک سامنے ایک دیوار سی آ جاتی ہے جہاں چند افراد آپ کو بیٹھے ہوئے بھی نظر آئیں گے. یہ چند اس وجہ سے بیٹھے ہوئے نظر آ رہے ہیں کہ ان کو باقی لوگوں کو پتہ نہیں. یہ جگہ امام کی قبر مبارک سے سب سے قریب ترین ہے, صرف چند میٹر کے فاصلے پر. باقی تو آپ جتنی بھی زری پہ جس جگہ بھی جاتے ہیں یا تو اوپر ہوتے ہیں تو بہت زیادہ نیچے بہت زیادہ فاصلہ ہے. سب سے قریب ترین جگہ جو ہے امام کی قبر سے صرف چند میٹر کے فاصلے پر وہ دیوار ہے جو قبرستان نیچے کے قبرستان سے جس کا رستہ جاتا ہے. تو اچھا, اب آج کل یہ کہ اس دیوار جو ہے اس کے اوپر کچھ علماء وغیرہ کی تصویریں بھی ہیں, لیکن بہت کم افراد یہاں پر ہوتے ہیں. تو باقاعدہ اگر کسی شخص کو اپنی خصوصی دعائیں اور تبرک اور فضیلت قریب ترین امام کی قبر کی جگہ سے چاہیے تو قبرستان سامن الائمہ انڈر گراؤنڈ جا کر وہاں تک پہنچے. اچھا, اب یہ جو قبرستان ہے اس کے اندر بہت سارے پاکستانی شہداء بھی یہاں پر مدفون ہیں, پاکستانی شہداء. اور انڈیا کے ایک ذاکر جو یہاں پر پاکستان بھی آتے تھے, طاہر جرولی صاحب, یہ بھی زیارت کے لیے وہاں تشریف لے گئے تھے. اور جب وہاں جا کر ان کا انتقال ہوا تو لوگوں نے جب بتایا کہ یہ ذاکر تھے, تو وہ جگہ جو سمجھے 1.5 کروڑ روپے کے برابر جس کی قیمت ہے وہاں پر دفن ہونے کے لیے, وہاں پر ان کو بالکل بغیر کسی پیسے کے ذاکر حسین ہونے کی وجہ سے دفن کر دیا گیا. تو اس طرح اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اچھا, اسی طرح سے پھر وہاں پر آیت اللہ شیخ حسن علی نخودکی اصفہانی کی قبر بھی, یہ صحن انقلاب کا جو شمالی حصہ ہے وہاں پر ان کی قبر ہے. یہ وہی ہیں کہ جنہوں نے امام خمینی کو کیمیا جو سکھائی تھی, اور جو سورہ طلاق کی وہ جو آیات اور آیت الکرسی وغیرہ کا جو عمل آپ کو بتایا تھا. اچھا, جب ان کا انتقال ہونے والا تھا تو ظاہر ہے کہ عام طور پر وہ جو مراجع ہیں وہ وہیں پر دفن کیے جاتے ہیں. تو انہوں نے باقاعدہ لوگوں نے کہا ہمیں آپ کو دفن کرنا ہے, کہا میری ایک شرط ہے کہ مجھے تم کم سے کم 20 میٹر قبر کھود کے دفن کرو گے نیچے. 20 میٹر بہت ہوتا ہے, یعنی سمجھے کہ پانی نکل آئے اتنا نیچے. تو بہرحال کہا کہ لوگوں کو اس وقت بات سمجھ میں نہیں آئی, لیکن اب اتنے سالوں کے بعد اب پتہ چلا کہ شیخ حسن علی نخودکی اصفہانی نے کیوں, آخر جو وہاں کے مقامی علماء ہیں وہ بتاتے ہیں کہ کیوں ایسی انہوں نے وصیت کی تھی کہ مجھے اتنا زیادہ نیچے دفن کیا جائے.
تو علماء یہی فرماتے ہیں کہ وہاں پر اب جب صحن کی ایکسٹینشن، یہ روزے کی ایکسٹینشن ہو رہی تھی، تو ظاہر ہے وہاں کھدائیاں ہوئیں کہ اب انڈر گراؤنڈ جو ہے وہ ایک نیچے ہال بنایا جائے گا اور اس کے بعد پھر پارکنگ بنائی جائے گی. تو نقودکی اصفہانی کو کیونکہ صاحب کرامت تھے، مستقبل کی بہت سی چیزوں کا علم ہو جاتا ہے، تو یہ تھا کہ جب یہ ایکسٹینشن ہوگی تو کھدائی کے اندر قبر کو کہیں اور منتقل کر دیں گے. تو پہلے ہی سے 20 میٹر نیچے دفن ہونے کی وصیت کر دی کہ اس کے بعد اب پارکنگ بھی وہاں پر بن گئی ہے اور انڈر گراؤنڈ بھی بن گیا، اس کے بعد بھی اس کی قبر ان کی اس کے وہیں پر موجود ہے. یہ سوچیں کہ اتنا پہلے سے صاحب کرامت ہونے کی وجہ سے بہت ساری چیزوں کا اس لحاظ سے علم ہوتا ہے، جو اس وقت باتیں سمجھ میں نہیں آ رہی تھیں لیکن پھر بعد میں سمجھ آتی. تو بہرحال اس لحاظ سے ان کی قبر ڈسٹرب نہیں ہوئی اور وہیں پر ہی صحن انقلاب کا جو شمالی حصہ ہے وہیں پر یہ اب بھی مدفون ہے اور ان کی قبر کو منتقل نہیں کیا جا سکا. اچھا اب آ جائیے کچھ خاص، یہ ان کی قبر کا باہر ایک نام اور وہ سب کچھ بھی لکھ کے لگایا ہوا ہے تاکہ اگر آپ جانا چاہیں تو وہاں پر جا سکتے ہیں. زیارت قبر امام علی رضا کے آداب اور مستحبات کیا کیا؟ بے حجابانہ اسی طریقے سے منہ اٹھا کے وہاں پر نہیں چلے جانا چاہیے، اس کے کچھ آداب ہیں. دیکھیے پہلا ادب تو یہ ہے کہ انسان گھر سے ہی سفر زیارت پر جانے سے پہلے غسل کرے. جس وقت آپ سفر کے لیے نکلنے لگیں اس سے آدھے ایک گھنٹے پہلے کہ اب بس ہم جا رہے ہیں، اب ہماری فلائٹ ہے وہاں جانے کے لیے، ایک غسل زیارت امام رضا کے لیے گھر سے کریں. یہ آداب میں شامل ہے. پھر اس کے بعد جب وہاں پہنچ جائیں گے تو حرم میں زیارت پر جانے سے پہلے اپنے ہوٹل سے غسل کریں، حدث اکبر و اصغر سے انسان اپنے آپ کو پاک کرے، وضو غسل وغیرہ کرے، اس کے بعد پھر حرم کی طرف جائے. اور عام طور پر وہاں ایک مسئلہ خواتین کے ساتھ بہت زیادہ پیش آتا ہے اور بہت سے قافلوں کے اندر تو تمام کی تمام عورتیں ائمہ کے حرموں میں اس طریقے سے آزادانہ آ جا رہی ہوتی ہیں، ان کو پتہ نہیں چل رہا ہوتا کہاں تک ہم جا سکتے ہیں اور کہاں تک نہیں جا سکتے. تمام علماء نے فرمایا کہ احتیاط واجب یہ ہے کہ حائضہ عورت جو امام کی قبر مبارک جس کمرے میں ہوتی، احتیاط واجب ہے کہ وہاں نہ جائے. البتہ جو رواق جو قبر کے کمرے والے سے جو باہر کا جو ایک برآمدے والا حصہ ہوتا ہے وہ، اور جو صحن ہے وہاں پر عورتیں حائضہ جا سکتی ہیں. اور مساجد میں بھی ایک دروازے سے داخل ہو کر دوسرے دروازے سے باہر نکل سکتی ہیں. مثلا کہیں جا رہی ہیں، بیچ میں کوئی مسجد پڑ گئی تو آپ ایک دروازے سے داخل ہو کر دوسرے دروازے سے باہر نکل جائیں. بس احتیاط واجب یہ ہے کہ امام کی قبر مبارک جس کمرے کے اندر ہے بس اس وہاں پہ دور سے آپ زیارت کر سکتی ہیں، صحن سے کر سکتی ہیں، کسی ایسی جگہ سے کر سکتی ہیں کہ جہاں سے قبر یا زری جو آپ کو نظر آتی رہے، لیکن اس جگہ اس کمرے کے اندر احتیاط واجب ہے کہ نہ جائیں. اچھا یہ والا جو حکم ہے یہ اماموں کے لیے ہے صرف. البتہ مسجد نبوی اور خانہ کعبہ کے اندر تو ایک دروازے سے داخل ہو کے دوسرے دروازے سے باہر نہیں جا سکتی، داخل ہی نہیں ہو سکتی. البتہ یہ حکم امام زادے جتنے ہیں وہاں کے لیے نہیں، حتیٰ کہ حرم معصومہ کے اندر بھی جا سکتی ہیں ان کی قبر کے، لیکن علماء نے کہا ہے کہ بہتر ہے کہ نہ جائیں. البتہ کچھ علماء ایسے بھی گزرے ہیں جیسے آغا بہجت وغیرہ، وہ احتیاط واجب لگا کے حرم معصومہ میں بھی جانے کو جائز نہیں سمجھتے تھے. لیکن اس سے تھوڑا سا پہلے صرف وہ تو چھوٹا سا ایک کمرہ ہوتا ہے، اس کی ان کی قبر دور سے بھی نظر آ رہی ہوتی ہے زری، تو آپ وہاں صحن میں کھڑے ہو کر بس مسجد کے اندر ایک تو قیام نہ کریں، ایک دروازے سے داخل ہو کے دوسرے سے نکل جائیں، یا کسی ایسی جگہ کا انتخاب کر لیں کہ جہاں پر جو کہ مسجد میں شمار نہ ہو اور حرم میں خاص وہ کمرہ کہ جہاں پر قبر ہوتی ہے وہ نہ ہو. تو امام زادوں کا یہ حکم نہیں ہے، وہاں پر بھی جا سکتے ہیں. بہت سارے وہاں امام زادوں کے روضے اور قبریں وغیرہ ہیں، وہاں پر جا سکتے ہیں. اچھا اس کے بعد کوشش کریں کہ جب سے آپ کی فلائٹ ہو، جب تک آپ وہاں پہنچیں، کہ مسلسل سفر میں درود و سلام پڑھ کر امام کو ہدیہ کرتی جائیں. اللہم صلی علی محمد و علی محمد. ہدیہ کرتی جائیں اور اس سے امام متوجہ ہوتے ہیں. جتنا درود و سلام جاتا ہے اتنا امام متوجہ ہوتے چلے جاتے ہیں. اور خاص طور پر خواتین پورے سفر میں حجاب کا بڑا سخت خیال رکھیں. بہت ساری چیزوں کو دیکھ کر اب ظاہر ہے کہ باطل جس اعتبار سے ایک حکومت اسلامی وہاں پر قائم ہے چاہتا ہے کہ کسی طریقے سے ان کے بعض افتخارات کو ختم کریں. بے حجابی پھیلانے کی کوشش بھی کی جاتی ہے
بہت سی دفعہ سے زیادہ بعض جگہوں پہ ایرانی خواتین آپ کو پردے کے اعتبار سے بہت بری حالت میں بھی نظر آئیں گی، تہران میں زیادہ نظر آئیں گی، تو وہاں پر مختلف طریقہ کار سے کوشش کی جاتی. حتیٰ کہ بھی کچھ عرصے پہلے وہاں کے مقامی علماء نے بتایا کہ کچھ عورتیں پکڑی گئیں جو بہت ہیوی میک اپ کر کے حرم کے اندر آ رہی ہیں، جا رہی ہیں، آدھا سر کھلا ہوا ہے، بالوں کو مثلا انہوں نے ڈائی کرایا ہوا ہے، سنہرا بنایا ہوا ہے، اور یہ اور وہ، اور مختلف طریقہ کار سے، اور بہت بھڑکیلا قسم کا میک اپ کر کے. تو باقاعدہ جب وہاں پر پکڑا گیا ان کو، تو انہوں نے اعتراف اس بات کا کیا کہ ہمیں اس کام کو کرنے کے $100 پر منتھ دیے جاتے تھے، تاکہ یہاں پر کسی طریقے سے مقامات مقدسہ میں بھی بے حجابی کو فروغ دیا جا سکے. یعنی جو باطل قوتیں ہیں وہ چاہتی ہیں کسی طریقے سے یہاں پر بھی یہ تمام چیزیں جو اور جگہوں پہ کامیاب تجربات کر چکے ہیں، یہاں پر بھی اس کا تقدس اور وہ سب چیزیں، عظمت ان جگہوں کی ختم کی جائے. تو غریب عورتیں ہیں، بعض اوقات وہ لوگ ان چکر میں آ جاتے ہیں کہ $100 پر منتھ ان کو صرف اس کام کے لیے دی جاتے ہیں کہ زیادہ سے زیادہ اپنے آپ کو اس طرح کے میک اپ کرو اور لوگوں میں آؤ جاؤ ایکسپوجر تمہارا زیادہ ہو. تو بہرحال اس لحاظ سے آپ دیکھیں کہ یہ سب چیزیں وہاں پر ہوتی ہیں. تو حجاب کا خصوصاً آپ کو خود بھی خیال رکھنا ہے وہاں پر. اور آداب میں سے ہے کہ ہلکے رنگ کا نیا اور پاکیزہ لباس پہنے. چلیں اگر کوئی نیا نہیں بھی ہے تو کم سے کم ہلکے رنگ کا ہو. البتہ خواتین کے لیے کالی چادر کا حجاب یہ سب سے زیادہ پسندیدہ شمار کیا گیا. بعض اوقات کچھ اور رنگین وغیرہ اس طرح کی چادریں ہوتی ہیں، تو بعض اوقات بہت سے دروازوں پر ان کو پکڑا بھی جاتا ہے. اور آج کل اگر کوئی ہیوی میک اپ کر کے جا رہا ہے تو وہاں پر میک اپ ریموول کا ایک سامان بھی رکھا ہوا ہے وہاں پر، وہ زبردستی ان کا میک اپ صاف بھی کروایا جاتے ہیں وہاں پر. تو آپ میں سے کوئی اس قسم کی زحمت کر کے نہ جائے وہاں پر، ورنہ صاف کر دیا جائے گا. اچھا، اسی طرح سے امام حسین کی زیارت کے علاوہ باقی جتنے ائمہ ہیں ان کی زیارت کے لیے خوشبو لگانا جو ہے وہ آداب میں شامل ہے. صرف امام حسین کی زیارت کے آداب میں کہ خوشبو نہ لگائی جائے، باقی تمام ائمہ کی زیارت کے لیے خوشبو لگائی جا سکتی ہے. البتہ خواتین اس لحاظ سے اپنی احتیاط کریں جو خوشبو کے ضمن میں خواتین کے جو الگ سے کچھ فقہی احکام ہیں. اور سفر پر جانے سے پہلے کوشش یہ کریں کہ امام کے فضائل و سیرت کی معرفت حاصل کریں. یعنی ان کی عظمت پتہ ہو، ان کی اخلاق پتہ ہو امام کا. بہت ساری چیزیں آپ کو نظر آئیں گی کہ امام کس طرح سے، ان کی عاجزی کتنی تھی امام کے اندر. امام حتیٰ کہ اپنے جو غلاموں کے ساتھ بیٹھ کر کھانا تناول فرماتے تھے. دسترخوان پر تمام ملازموں، تمام غلاموں، حتیٰ کہ استبل کے جو ملازم ہوتے تھے ان کے ساتھ، حتیٰ کہ حجام کو تک کو بلا کے اپنے دسترخوان پر بٹھا کر کھانا ان کے ساتھ تناول فرماتے تھے. اور ہر وقت امام کی زبان پر مثلا تسبیحات اربع رہا کرتی تھی. 8ویں امام کی خصوصیت ہے کہ زبان پر زیادہ تر اوقات میں تسبیحات اربع رہتی تھیں. تو ظاہر ہے کہ جتنی آپ معرفت امام کی حاصل کریں گے اتنی زیادہ ان کی عظمت کا خیال دماغ میں ہوگا اور زیارت اتنی اچھی ہوگی. اچھا، حرم زیارت کے لیے جس وقت آپ جا رہے ہوں تو فضول گفتگو سے اس دوران بھی پرہیز کریں، اور خود زیارت کے لیے حرم پہنچنے کے بعد بھی لوگ دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ لوگ ایک دوسرے کے ساتھ الٹے سیدھے مذاق کر رہے ہوتے ہیں. چلتے ہوئے ہوٹل سے مثلا چلتے ہوئے جا رہے ہیں تو بازاروں میں دیکھتی ہوئی خواتین جا رہی ہیں اور کپڑے دیکھ رہی ہیں اور پرفیوم دیکھ رہی ہیں اور لوگوں کو دیکھ رہی ہیں. بالکل توجہ امام کی طرف رکھیں کہ ان سے ملاقات کے لیے آپ جا رہے ہیں، یہ کہاں ادھر ادھر متوجہ ہو رہی ہیں ان فضول چیزوں کے اندر. تو کوشش یہ کریں کہ حرم کی طرف جاتے ہوئے نہ تو کوئی فضول گفتگو ہو اور نہ ہی اس لحاظ سے وہاں پہنچ کر کوئی ایسی گفتگو ہونی چاہیے. اور حرم جاتے ہوئے چھوٹے چھوٹے اور باوقار قدم رکھنے چاہیے. بہت زیادہ تیز رفتاری کے ساتھ جانا یہ اس کو پسندیدہ نہیں سمجھا گیا. اور جس وقت حرم کے بیرونی دروازے پر آپ پہنچ جائیں تو وہاں پر اذن دخول پڑھیں، اذن دخول. اور وہاں پہ باقاعدہ لکھ کے بھی لگایا ہوتا ہے، باقاعدہ آپ کے پاس زیارت نامے بھی ہوتے ہیں، اس میں سے بھی دیکھ کے پڑھا جا سکتا ہے. اور ہر دفعہ جب بھی کبھی جائیں تو کم سے کم ایک چھوٹا اذن دخول، ادخلوا یا حجت اللہ، اے حجت خدا کیا میں داخل ہو جاؤں، اتنا کم سے کم کہیں. اور اس کے بعد بسم اللہ و باللہ و فی سبیل اللہ و علی ملت رسول اللہ کہتے ہوئے حرم میں داخل ہو جائیں. یہ وہ کلمات ہیں کہ جو کہ بستر شہادت پر امیر المومنین مسلسل اور بار بار تلاوت فرما رہے تھے. بسم اللہ و باللہ و فی سبیل اللہ و علی ملت رسول اللہ. اچھا، جب وہاں پر پہنچے تو روضے کی چوکھٹ پر یہ جو دروازہ ہے اس کو بوسہ دیں. بہت بڑے بڑے علماء دروازے کو چوکھٹ کو بوسہ دیتے ہیں اور یہ آداب میں شامل ہے. اسی طرح سے کتنی بڑی سعادت آپ کو ملی ہے تو قبلہ رخ ہو کر اللہ کے لیے ایک سجدہ شکر بھی ادا کریں، سجدہ شکر. اور
داخل زیارت ہوتے وقت جو آداب میں سے ہے وہ دایاں پاؤں پہلے رکھیں اور باہر آتے وقت بایاں پاؤں پہلے باہر نکالیں. اس کے بعد سب سے حساس ترین مرحلہ وہ ہوگا جس وقت قبر یا ذریعہ امام کے سامنے انسان پہنچ جائے. درود بھیجیے محمد و علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. اس وقت مکمل حضور قلب ہونا چاہیے، اور باقاعدہ حضور قلب کے لیے علماء نے کچھ تاکید کی ہیں کہ اس سے حضور قلب کے لیے 30 دفعہ 40 دفعہ یا 100 مرتبہ اللہ اکبر کہے تو اس کو حضور قلب پیدا ہو جائے گا. اور کہ آپ کی حاضری امام کو قبول ہوئی بھی ہے یا نہیں ہوئی اس کی بھی ایک علامت ہے. آیت اللہ بہجت فرماتے ہیں کہ آنکھوں میں آنسو کا آ جانا یہ اذن دخول کی علامت. اس کا مطلب ہے کہ امام نے حاضر ہونے کی آپ کو اجازت دے دی، آپ آ سکتے ہیں. امام آپ کی حاضری سے خوش ہوئے اگر آپ کی آنکھوں میں آنسو آ جائیں، اگر یہ جو گریہ اور رقت پیدا ہوتی ہے وہاں جا کر، اس کا مطلب ہے آپ کی آمد کو امام نے قبول کر لیا. اور اگر دل راغب نہیں ہو رہا ہے اس کے باوجود، تو آیت اللہ بہجت تو یہاں تک کہتے تھے اگر پھر بھی دل راغب نہ ہو تو واپس چلے جاؤ، 3 دن تک روزے رکھو، اس کے بعد غسل کرو اور پھر زیارت کے لیے واپس آؤ 3 دن تک. لیکن عام طور پر قافلوں میں یہ چیز پاسبل نہیں ہوتی، تو کوشش کریں کہ پہلی دفعہ سے ہی ایسا ہونا چاہیے کہ امام آپ کی حاضری کو قبول کر لیں اور گناہوں سے توبہ کر کے آئیں. دیکھیے بے حجابانہ جو میں بار بار کہہ رہا تھا کہ اس طریقے سے چلے جانا، شیخ بہائی کو بھی یہ بات بہت بری لگتی تھی کہ کیا ہے کہ ہر فاسق و فاجر اور بدکار گناہوں کی پوری پورٹ لے کر جو ہے وہ امام کی قبر کی زیارت کے لیے چلا آ رہا ہے. شیخ بہائی عملیات کے بھی بہت بڑے اسپیشلسٹ تھے. شیخ بہائی نے کہا کہ میں دروازے پہ ایسا تعویذ لگا دیتا ہوں، جو مین دروازہ ایک ہی ہوا کرتا تھا اس وقت، کہ کوئی گناہ کبیرہ کے اندر مرتکب شخص امام کے حرم میں داخل نہیں ہو سکے گا. امام کی توہین نہیں اس کے اندر. اب کیا ہوا کہ شیخ بہائی نے وہ تعویذ وہاں دروازے کے اوپر لگا دیا. اب باہر اگلے دن رش لگ گیا لوگوں کا، کوئی شخص اندر داخل ہونے کو تیار نہیں کہ نہ جانے میرے گناہ لوگوں کے سامنے آشکار نہ ہو جائیں. لوگ رو رہے ہیں، ہزاروں قطار رو رہے ہیں کہ کس طرح سے ہم اندر جائیں. شیخ بہائی سوئے تو خواب میں امام رضا علیہ الصلوۃ والسلام آئے. اور وہی ناراضگی سے شیخ بہائی کے سلام کا جواب دی اور کہا کہ اے بہائی، گناہگار اگر ہمارے در پر نہیں آئیں گے تو ہمارے در کے علاوہ اور کون سا در ہے کہ جہاں پر جائیں گے؟ ہم تم سے خوش ہیں تمہارے کام سے، لیکن تمہارے اس عمل سے ناراض ہیں کہ تم نے اس طرح کا ایک تعویذ یہاں پر لگایا ہے. اب تمہیں چاہیے کہ خالی تعویذ نہیں، اس دروازے کو ہی نکلوا کر جلوا دو. باقاعدہ شیخ بہائی نے اس کے بعد اس دروازے کو نکال کر جلایا گیا اور پھر ہر شخص کو وہاں پر اس طریقے سے آنے کی اجازت ملی. تو وہ کریم اور وہ فیاض شخص جس کے دربار کے اندر ہم جا رہے ہیں، جو کہ کسی کے گناہ کو آشکار ہوتے بھی نہیں دیکھنا چاہتا، پھر اس کے باوجود بھی انہی گناہوں کے اوپر مصر رہیں، یہ اپنے آپ سے سوال کرنا چاہیے. تو بہرحال پھر اس کے بعد کوشش یہ کریں، یہ بھی آداب میں یہ چیز شامل ہے کہ دوسروں کی نیابت میں زیارت نامہ پڑھیں. دوسروں کی نیابت میں زیارت کے جو جملے ہیں، اپنے مرحوم کی طرف سے، اپنے مرحومین کی طرف سے، جن کا کوئی دنیا میں نہیں ہے ان کی طرف سے، یا جو یہاں پر آ سکتے تھے اور کسی مجبوریوں کی وجہ سے نہیں آ پاتے ہیں ان کی طرف سے، یا جو ایک بار آ کر گئے اور بار بار آنے کی خواہش تھی اور انتقال کر گئے ان کی طرف سے، جن کی غیبتیں آپ نے کی ہیں، جن کو کوئی نقصان پہنچایا ہے ان کی طرف سے. تو جس حد تک بھی ہو سکے، یا جنہوں نے آپ سے التماس دعا کے سلسلے میں کہا ہے کہ ہمارے لیے دعا کرنا، ان کی طرف سے وہاں جا کر ان کو پڑھا جائے. اور آپ نے دیکھا کہ کتنا 7 لاکھ حج کے برابر آپ کے مردوں کو، تمام افراد کو کتنی زیادہ ان کے ثواب کی ضرورت ہوگی. تو یہ ثواب اپنے حد تک کیوں محدود رکھیں، سب کے لیے کیوں نہ کر دیں اس کو. تو وہ ان سب کی طرف سے وہاں جا کر اس کو پڑھنا چاہیے. اور خاص طور پر ایک خاص زیارت جو ایک درود ہے جو کہ امام رضا کے لیے وہاں جا کر پڑھا جاتا ہے. اللہم صلی علی علی ابن موسیٰ رضا المرتضی الامامت تقی النقی وحجتک علی من فوق الارض ومن تحت الثری الصدیق الشہید صلاة کثیرا تامتا
ذاکیتاً متواصلتاً متواترتاً مترادفتاً کافضل ما صلیت علی احد من اولیائک۔ یہ خاص، اللہم صلی علی محمد و علی محمد، یہ خاص طور پر وہاں پر پڑھا جائے، اور کوشش یہ کریں کہ زیارت پڑھتے وقت آپ کا منہ قبر مبارک کی طرف ہو، قبر کی طرف ہو، اور پیٹھ جو ہے قبلے کی طرف ہو، اور کوشش کریں کہ قبر کے سامنے جو بھی دعائیں آپ پڑھیں یا جو زیارتیں آپ پڑھیں، حتیٰ کہ اذان بھی اگر کوئی شخص دے رہا ہے تو اس کے لیے بھی ہے کہ وہاں پر آواز کو کم رکھے۔ امام کے سامنے جوار میں موجود ہیں، وہاں اکثر لوگ بہت زور زور سے آوازیں، خواتین بہت زیادہ عجیب و غریب آوازیں نکال رہی ہوتی ہیں، بعض اوقات چیخنے چلانے کی بھی آوازیں آ رہی ہوتی ہیں، تو وہاں پر احتیاط کرنی چاہیے۔ اچھا، اسی طریقے سے جو خاص طور پر کچھ ایسی معصورہ زیارات اور دعائیں ہیں ان کو خاص طور پہ پڑھیں، اور علماء فرماتے ہیں کہ زیارت امین اللہ پڑھنے کا وہاں پہ بہت زیادہ ثواب ہے، حرم میں اکثر و بیشتر وہاں پر پڑھی بھی جاتی ہے، اور دوسری زیارت جامع کبیر پڑھنے کا بہت زیادہ ثواب ہے۔ اور اس کے بعد نماز زیارت پڑھی جائے، جس کی پہلی رکعت میں زیادہ بہتر ہے کہ الحمد کے بعد سورہ یاسین، اور دوسری رکعت میں الحمد کے بعد سورہ رحمان پڑھی جائے۔ اچھا، زیارتیں جو نماز زیارت جتنی بھی ہیں یہ امام زادوں میں سوائے حضرت ابو الفضل العباس کے اور کسی امام زادے کے لیے نہیں۔ درود بھیجیے محمد۔ اچھا، اس کے بعد پھر کچھ تلاوت قرآن کر کے صاحب قبر کو ہدیہ کریں، امام کو ہدیہ کریں۔ باقاعدہ علماء کا بھی طریقہ کار ہے کہ جب آیت اللہ سیستانی بھی گئے تھے حرم امیر المومنین تو کچھ دیر وہاں بیٹھ کے تلاوت قرآن کر کے ہدیہ کیا تھا، اور یہ آداب میں سے بھی ہے۔ پھر اس کے بعد اگر نماز یومیہ کا وقت آ چکا ہے تو پہلے آپ اسے ادا کریں، پھر زیارت کے لیے جائیں۔ لوگ عام طور پہ کہ چلو پہلے زیارت کے لیے نہیں، آداب میں کہ پہلے اپنی واجب نماز کا وقت آ جائے تو پہلے اس کو آپ پورا کریں۔ پھر اس کے بعد قبر پہ جیسی آپ کی نگاہ پڑے آپ ایک تکبیر کہیں، اور یہ تکبیر آہستہ آواز میں کہیں، حتیٰ کہ دیکھیے اللہ اکبر بھی کہہ رہے ہیں تو بعض اوقات جوش میں انسان بہت تیز آواز بلند کر سکتا نہیں، امام کے سامنے موجود ہیں بالکل، تو بہت احتیاط کے ساتھ، بہت آہستگی کے ساتھ، شائستگی کے ساتھ اللہ اکبر کہنا۔ اور پھر اس کے بعد اگر ممکن ہو تو قبر یا زہری کے قریب جا کر اسے چھوئیں، اور پھر دوسروں کے لیے جگہ چھوڑ دیں۔ یہ آداب میں سے ہے باقاعدہ کہ اس کو بہتر ہے کہ اس کو چھونا کافی بہتر ہے کہ علماء مراجع سارے اس کو جا کر چھوتے ضرور ہیں، اسے چھوئیں۔ پھر اس کے بعد اگلا ہے کہ ممکن ہو تو قبر یا زہری کو بوسہ دیں، قبر یا زہری کو بوسہ دیں، یہ بھی آداب میں سے ہے۔ اور یہ بھی ہے کہ ممکن ہو تو رخساروں کو قبر یا زہری کے اوپر رکھیں۔ اب ظاہر قبر کے تک پہنچنا ممکن نہیں تو کم سے کم زہری جو ہمارے سامنے اس پر ہی اپنے رخسار رکھیں۔ اپنے رخساروں کو رکھنا، باقاعدہ ایسے رخساروں کو سلام کہا گیا ہے معصوم کی طرف سے جو قبر کو چھوتے ہیں۔ اور کوشش یہ کرنی چاہیے کہ حتی المقدور کھڑے ہو کر زیارت پڑھیں، یہ اس کے آداب میں سے ہے۔ اور اب ایک چیز ممکن نہیں ہے کہ قبر کا ایک لحاظ سے چکر لگانا ہے جسے طواف کرنا کہا جاتا ہے، اگر ممکن ہو اور کسی کے لیے تکلیف کا باعث نہ ہو تو آداب میں سے یہ ہے کہ طواف کا عنوان نہیں ہونا چاہیے، زری کے گرد ایک چکر لگائے، جو اب پاسبل نہیں ہوتا ہے کیونکہ پارٹیشن عورتوں اور مردوں کے ہو گئے ہیں تو پورا زری کا طواف یا چکر نہیں لگایا جا سکتا۔ اور ہمیشہ جب بھی انسان حرم میں مطار سے باہر جانے لگے تو ایک الوداعی زیارت پڑھے اور اس کے بعد جائے۔ کوشش کریں کہ جس وقت باہر جانے لگے تو الٹے قدموں باہر جائے تاکہ قبر کی طرف پیٹھ نہ ہو اس کی۔ جو کمرہ ہے جہاں پر قبر مبارک ہوتی کم سے کم اس کمرے کی حد تک پیٹھ قبر کی طرف نہ ہو، اس کے بعد پھر باہر نکل جائے اس سے تو پھر پیٹھ کر سکتا ہے۔ دعاؤں میں دوسروں کو مقدم رکھے، اور خاص طور پہ جنہوں نے آپ سے دعاؤں کے لیے کہا ہے، جب بھی انسان سفر زیارت کے لیے جاتا ہے تو امام سے باقاعدہ جا کر کہے کہ مولا بہت لوگوں نے بڑی تاکید کے ساتھ بات کہی ہے اور ہم پر بہت حسن ظن کا اظہار کیا ہے کہ یہ جائیں گے تو ہماری دعا قبول کروا دیں گے، اب ہماری عزت آپ رکھ لیجئے گا کہ جب ہم جائیں تو ان کی وہ حاجت قبول ہو چکی۔ اور اسی طرح سے تعجیل ظہور امام زمانہ علیہ السلام کے لیے زیادہ سے زیادہ دعا کرنا۔ جب انبیاء آتے ہیں تو خود سوچیے امام زمانہ امام رضا کی زیارت کے لیے کتنا آتے ہوں گے۔ وہاں کے مقامی علماء بتاتے ہیں کہ باقاعدہ جو مسجد گوہر شاد ہے وہاں پر اس کا جو صحن ہے، یہ جو سامنے ہے آپ کے، اس میں یہ صحن میں جو دفتر نزورات ہے جو لکھا ہوا نظر آ رہا ہے، اس کے برابر میں سیدھے ہاتھ پر جو ایک جہاں پر یہ ویل چیئر نظر آ رہی ہے آپ کو، اکثر و بیشتر عرفاء نے امام رضا کو
امام زمانہ علیہ السلام کو امام رضا کی زیارت کے لیے اس راستے سے آتے جاتے دیکھا. اللہم صلی علی محمد. اور یہ وہ جگہ ہے کہ جہاں سے ذریعہ امام نظر بھی آتی ہے، یعنی یہاں پہ لوگ کھڑے ہو کے زیارت بھی کرتے ہیں، اور امام کو اکثر عرفا نے یہاں سے آتے جاتے زیارت کے لیے دیکھا ہے. اور یہ جگہ خاص طور پر جو اس کے سامنے کا ایریا ہے، یہ بہت زیادہ معجزات بھی یہاں پر ہوئے ہیں، بہت سے بیماروں کو شفا بھی ملی اور بہت برکات حاصل ہوتی ہیں. جہاں سے امام گزر بھی جاتے ہیں ظاہر ہے وہ جگہ بھی بابرکت ہو جاتی. تو اس لحاظ سے اور پھر ایک اور آداب کے اندر سے ہے کہ بار بار زیارت کے لیے مشرف ہونے کی دعا اور انسان آرزو کرے کہ میں یہاں پر بار بار آؤں. اور خاص طور پر حرم کے خادموں کا شکریہ ادا کرے، انہیں سلام کرے، کیونکہ وہاں پر جو حرم کے خادم ہیں یہ خود بہت، ان کو آپ وہ نہ سمجھیں، اس میں بہت سارے ایسے افراد بھی ہوتے ہیں کہ جو کہ بہت دنیاوی لحاظ سے بڑے اونچے مقام کے، باقاعدہ ان کو باریاں نہیں ملتی ہیں. خاص طور پر یہ جو آپ کو کفشداری اور اس کے اندر جو آپ کو جوتے وغیرہ جو رکھتے ہیں، بہت سے تو زائرین کے جوتے صاف تک کر رہے ہوتے ہیں. تو یہ اس قسم کے افراد وہاں پر ہوتے ہیں، اور امام کی خود یہ مجاورت کرنا، ان کے ہاتھ سے باقاعدہ وہ جھاڑو یا صفائی کی چیز لے کے آپ تھوڑا سا کبھی سعادت بھی ان سے حاصل کر لیا کریں، دے دیتے ہیں عام طور پر. جیسے خود حرم امام حسین کے اندر یہ جو ڈاکٹر تیجانی سماوی ہیں، باقاعدہ وہ ویکیوم چلا کے صفائی وغیرہ کرتے ہیں. خدمت اور افتخار کا باعث ہے کہ امام کے روضے کی جو ہے وہ کوئی صفائی وغیرہ کرے. تو اس لحاظ سے اس پورے سفر میں کوشش کریں کہ انسان سفر زیارت میں بہت زیادہ لوگوں کے حقوق وغیرہ کا خیال کرے، اور اس دوران سفر بھی اور سفر کے واپسی پر بھی. کیونکہ ہم دیکھتے ہیں بہت ساری روایتیں ایسی ہیں کہ جب علی ابن یقطین حج سے واپسی پر امام موسیٰ کاظم علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں آئے تھے، صلی اللہ علیہ محمد تو اجازت نہیں مل رہی تھی امام کی طرف سے. پہلے دن اجازت نہیں ملی، دوسرے دن بھی اجازت نہیں ملی. امام نے باقاعدہ کہلوایا کہ تو جب ابراہیم جمال تم سے ملاقات کے لیے آیا تھا تو تم نے اجازت کیوں نہیں دی تھی ملنے کی؟ وہ اتنی دور سے آیا تھا اور واپس چلا گیا. جب تک تم اس کو راضی نہیں کر لو گے ابراہیم جمال کو، تب تک میں اپنی زیارت کی اجازت نہیں دوں گا. کہا کہ مولا میں کیسے زیارت کروں، میں تو مدینے میں ہوں اور وہ تو کوفے جا چکے ہیں. کہا کہ رات کے وقت بقی میں جاؤ، وہاں پر تم کو ایک اونٹ ملے گا، اس پہ سوار ہو کر کوفے جاؤ اور اس کو راضی کر کے واپس آؤ، پھر میری زیارت کی اجازت ملے گی. انہوں نے پھر ایسے ہی کیا اور علی ابن یقطین گئے اور اس کے بعد وہاں سے ان کو راضی کر کے واپس آئے. تو لوگوں کے حقوق اگر کسی کوئی ضائع کرے گا تو امام اس کی شکل بھی دیکھنا گوارا نہیں کریں گے. تو یہ آپ کو خاص طور پر خیال اس کے بعد بھی رکھنا ہے اور اس دوران بھی رکھنا ہے کہ لوگوں کے حقوق اس سلسلے میں پائمال نہیں ہونے چاہیے. تو اچھا، اب دیکھیے بہت ساری چیزیں ایسی ہیں کہ بہت سارے ایسے افراد بھی ہیں جو کہ امام کی قبر کی زیارت کو نہیں جا سکتے. تو اگر اس کا بھی ایک حل ہے آلٹرنیٹ، جیسے کوئی حج نہ کر سکے، اس کی استطاعت نہ ہو، تو اس کے لیے کوئی نماز جمعہ پڑھے. جس کو قبر حضرت زہرا معلوم نہ ہو، اس کے متعلق ملتے کوئی زیارت معصومہ قم کر لے. جو امام حسین علیہ السلام کی زیارت نہ کر سکے، وہ تہران میں شاہ عبدالعظیم کی روضے کی زیارت کر لی، جس کی تفصیل سب آگے چل کر آئیں گی اگلی نشست میں. تو اسی طرح امام نے فرمایا کہ اگر کوئی ہماری قبر کی زیارت کے لیے نہ آ سکے تو وہ صالح اور نیک مومنین کی قبور کی زیارت کرے، وہی ثواب اس کو ملے گا. اور کوشش یہ کریں کہ جب بھی زیارت نامہ پڑھیں وہاں پر دل سے پڑھا جائے، صرف الفاظ کی حد تک اس کو نہ رکھا جائے. اور خود حرم کے اندر جا کر بھی بہت سارے توسل والے اعمال ہیں جو کہ اس سے پہلے بھی آپ کی خدمت میں پیش کیے تھے کہ 400 مرتبہ خاص طور پہ حرم امام رضا میں سورہ نور کی جو آیت نور جو 35 نمبر کی، اس کو 400 دفعہ پڑھ کے جو بھی امام سے دعا مانگتے ہیں وہ ضرور قبول ہوتی ہے. اسی طریقے سے جو اللہ نور السماوات والارض سے جو شروع ہوتی ہے آیت نور 35 نمبر کی جو آیت ہے وہ خاص طور پر، اور اس کے بعد جب بھی آپ جائیں تو درود کی ایک تسبیح پڑھ کر امام کو ضرور حرم میں ہدیہ کرنی چاہیے. اسی طریقے سے تسبیح حضرت زہرا بھی پڑھ کر ہدیہ کی جائے. تو ایک بات اور خاص طور پہ رہ گئی ہے، وہ یہ ہے کہ کوشش یہ کرے کہ زائر وہاں جا کر قبر امام کے پاس رونے میں مبالغہ نہ کرے، بہت زیادہ شدت کے ساتھ رونا. خود امام رضا نے اس کو منع کیا ہے کہ مجھے بہت زیادہ تکلیف ہوتی ہے اگر کوئی میرا زائر رونے میں مبالغہ کرتا، یعنی بہت زیادہ آہو فوغاں کرنا، رونا، اس سے امام بہت زیادہ بے چین ہو جاتے ہیں، تڑپ جاتے ہیں، غمگین ہو جاتے ہیں. خود امام رضا نے اس کو منع کیا. تو بہرحال اپنے کنٹرول رکھے، کچھ تو آنسو ظاہر آئیں گے، اس کے بغیر تو وہاں گزارا نہیں ہے، لیکن یہ کہ بہت زیادہ آہو فوغا کرنا یا مبالغہ کرنا اس کو منع کیا گیا. اور دیکھیے 3 موقع پہ امام نے کہا کہ میری شفاعت اس کو لازمی پہنچے گی
جو بھی مرنے کے بعد میری زیارت کرے گا 3 موقعوں پہ میں اس کی مدد کو پہنچوں گا. اس میں ایک تو ہے نامہ اعمال جس وقت ہاتھ میں دیا جا رہا ہوگا اس وقت، کہ کتنا ایسا موقع ہوگا کہ بس اب فیصلہ ہو جائے گا ہمیشہ ہمیشہ کی زندگی کا کہ آپ کو کہاں جانا ہے، دائیں ہاتھ میں دیا جائے گا یا بائیں ہاتھ میں دیا جائے گا. اس موقع پر میں مومن کی مدد کو پہنچ جاؤں گا اپنے ظاہر کی. دوسرا، جس وقت پل صراط پہ چل رہا ہوگا اس وقت میں مدد کو پہنچوں گا، اور جس وقت میزان پر نامہ اعمال تولے جا رہے ہوں گے اس وقت اس لحاظ سے بھی مدد کو پہنچیں گے. ظاہر ہے جب خود سوچیں کہ 70,000 اور 7 لاکھ مقبول حجوں کا ثواب پہنچے گا آپ تک، تو کوئی امر مانے نہیں ہوگا کہ نامہ اعمال کا وہ پلڑا ایک دم سے نیچے کی طرف جھک جائے اور آپ کی عاقبت بخیر ہو جائے. تو اگرچہ آج زیارت کی بہت ساری تفصیل آپ نے دیکھا کہ بہت کچھ باقی ہے، ابھی تو حرم کی اپنی ہی زیارت مکمل نہیں ہوئی ہے، چہ جائے گا کہ اطراف حرم کی طرف ہم جائیں. تو انشاءاللہ کوشش کریں گے کہ آئندہ کچھ حرم کی جو باقی ماندہ زیارت ہیں اس کے بعد اطراف حرم کی زیارت وہ اگلی نشست کے اندر انشاءاللہ مکمل کی جائیں گے. وہ صلی اللہ علی محمد و آلہ الطیبین الطاہرین.